बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा टाइटल रेशम का, ये देखिए जी, रेड एंड ब्लैक खूबसूरत सा सूट, खुले बाल, और ये है जनाब 1996 का ख़वातीन डाइजेस्ट का शुमारा। बड़ा प्यारा सा सटल सा मेकअप किया हुआ है। ऐसे आजकल भी ना दोबारा से फिर वही इरा वापस आ रहा है 90s का, और जो 2000 के बाद के फैशन थे। तो जनाब टाइटल हो गया है। आज हम जो नावल पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत नावल है, एमरजेंसी निकाह बेस्ड है। हीरो जो है वो बहुत रूड है। वो जिससे प्यार करता है उसके फादर उसका प्रपोज़ल कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा रूडनेस आ जाती है, और ना वो किसी की मोहब्बत का फिर एतबार भी नहीं करता। जो हीरोइन है वो उसके दोस्त, उसके मामू के दोस्त की बेटी होती है। एमरजेंसी में उनका निकाह हो जाता है। तो आफ्टर मैरिज बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी कि ना नावल जो है ना वो कंप्लीट नहीं है ना, एक दो नावल मैंने पीछे दिए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे कंप्लीट नॉवेल्स पढ़े हैं। बाज़ात अपलोडिंग में कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, तो उसका मुझे नहीं पता चलता। तो इंशाल्लाह आइंदा से मैं इसका ख़्याल रखूँगी और देखूँगी कि पूरे का पूरा कंप्लीट नावल अपलोड हो रहा है या नहीं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है नहीं अब तो कोई मलाल भी। अफशान अफरीदी का बहुत प्यारा ये नावल है। इससे मिलता जुलता ना एक नावल रेहाना आफ्ताब का भी था, लेकिन वो आया था 2000 के ईरा में। ये है 96 में। तो मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल वन है, और वो जो दूसरा है वो थोड़ा सा वो भी नावल बहुत खूबसूरत है, वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ। उसका नाम मैं आपको बताती हूँ, आँखों से कुछ करके उसका नाम है। चलो मैं मेंशन कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे का मंजर देखकर उसके होंठ सीटी की सूरत वाह हुए, और फिर बेसाख्ता ही लबों से शेर फिसल पड़ा। हाँ, ये तुम्हें खड़े खड़े सदियां गुजरने का एहतमाल कैसे हो गया? हानि की आवाज़ पर उससे शोखी से पलट कर देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चेहरे पर बहुत कुछ रक्कम था। यूँ लगता है फिर माहरुखों और महाजबीनों का कोई टोला गुजरा है यहाँ से। हानि गरम गरम भाप उड़ाती काफ़ी का मग थामे उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? उसने हानि को कॉफ़ी का सिप लेते हुए बैल्कनी से नीचे झांकते देखा तो जेब से हाथ निकाल कर रगड़ते हुए सवाल किया। टेबल पर पड़ी है। हानि हनूस दूसरी तरफ मसरूफ़ था। होटल के बाहर वो लड़कियों का इतना बड़ा ग्रुप देखकर खासा हैरान हो रहा था। अरे ये कब और कौन लाया? उससे मुड़कर भाप उड़ाती काफ़ी का मग देखकर बेतहाशा खुशी का इजहार किया और जस्ट भरकर अंदर चला आया। वेटर लाया था उस वक्त जब आप होशो खिरत से बेगाना खड़े थे। हानि ने भी उसकी तकलीद की। हाँ यार, बस ये लड़कियां देखकर तो दिल नादा बिल्कुल ही बेकाबू होने लगता है। हंसते हुए एक हाथ से बाल समाकर उसने मखसूस लबो लहजे में गौहर अफशानी की। शर्म कर लो कुछ, एक तो वाही तबाही बकते हो और फिर वो भी वाह शगाफ। हानि ने हस्बत वकर हस्ब साबिक बुरा सा मुँह बनाया। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट खेलने लगी। वैसे यार हानि, ये इतनी वाफा मिकदार में लड़कियां आई कहाँ से? उसने रिमोट उठाकर चैनल बदलते हुए हानि का लहजा नज़रअंदाज किया। पहले ज़रा उर्दू ठीक कर लो अपनी। जुमले में वाफर मकदार नहीं बल्कि वाफर तादाद का इस्तेमाल होना चाहिए था। दूसरे ये कि मैंने अभी इंटेलिजेंस का महकमा ज्वाइन नहीं किया। क्या तुम्हें आने जाने वालों के नाम पते बताता रहूं? क्या वाकई? वो हानि के चटकने पर कहका लगाकर हंसा। मुझे तो बस इस बात पर हैरानी है कि ये सारी लड़कियां अकेली ही यहाँ चली आई हैं। उसका कहकहा थमा तो हानि ने सादगी से अपने तहय्युर को लफ्ज़ों का जामा पहनाया। अकेला एक होता है भाई, जबकि लड़कियां तो जमा का सीगा है। उसे अपना हिसाब बेबाक करने का फ़ौरन ही मौका मिल गया। हानि ने शोलाबार नज़रों से उसे देखा। मेरा ख्याल है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ग्रुप है। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद वो अंदाज़ा लगाते हुए बोला, कमाल है, कैसे हैं उनके वालिदैन कि उन्हें यूं बगैर किसी मर्द के यहाँ भेज दिया है? हानि का संजीदा लहजा उसे हंसा आ गया। कम ऑन यार, ये तो किस्मत है कि हम पर रहम आ गया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए।
وہ ٹی وی پر متحرک تصاویر کو دیکھ کر اطمینان سے بولا، بکو مت، لڑکیاں محض وقت گزاری کا سامان نہیں ہوتی صہیب حسن، یہ بھی ہماری تمہاری طرح انسان ہے، انہیں بے جان کھلونوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کرو۔ ہانی کا انداز ناصحانہ تھا۔ اوہ ہو، یہ تمہیں صنف مخالفت کا درد اتنا کیوں ستا رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کچھ زیادہ ناصح اعظم اور مسلح قوم بنتے جا رہے ہو۔ وہ ہنوز لاپرواہی شوخی سے کہہ رہا تھا۔ ناصح یا مسلح بننے کی بات نہیں صہیب، بات صرف احساس کرنے کی ہے۔ تم شاید یہ سب نہ سمجھ سکو کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ لڑکیاں کتنی نازک اور حساس ہوتی ہیں۔ ہانی کا لہجہ یکدم اکھڑ سا ہو گیا۔ صہیب نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر ٹی وی بند کر کے اس کی طرف سے رخ پھیر گیا۔ کیا بات ہے ہانی، کیا تم ہوم سک ہو رہے ہو؟ لہجے میں قدرے پشیمانی کا عنصر بھی تھا۔ نہیں تو، وہ بلا وجہ ہی مسکرا دیا۔ تو پھر چلو نیچے ذرا گھوم پھر ہی آئیں، کل کی برف باری نے تو خاصا بور کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے آج موسم قدرے بہتر ہے۔ وہ بلیک جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت بدذوق ہو تم لوگ، یہاں دور دور سے سنو فال کا منظر دیکھنے آئے ہیں اور تم اس سے ہی بیزار ہو۔ ہانی بھی اٹھ گیا اور پاس پڑا لیدر کوٹ اٹھا لیا۔ پسند اپنی اپنی، مزاج اپنا اپنا۔ مجھے یہ یخ منجمد کر دینے والے سرد موسم کچھ خاص پسند نہیں۔ یہ تو بس تمہاری خاطر چلا آیا ہوں، اگر نہ میرا بس چلتا تو صحرائے گوبی کی سیاحت کو نکل جاتا۔ اس کا جملہ ہانی نے اچکلی اور چڑھانے والے انداز میں پورا کیا۔ ارے نہیں یار، صحرائے نوردی تو ہم کب کی کر آئے۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسا، مگر اس کی گرے گرین آنکھوں میں یکدم اضطراب اتر آیا تھا۔ ریئلی، یہ کب اور کس کی میت میں ہوا؟ ہانی نے شوخی آنکھوں میں سموتے ہوئے رازدارانہ اور سرگوشیانہ انداز اپنایا اور قدرے قریب آ کر استفسار کیا۔ ہائے، ہاتھ سے بن کے یہاں لوگ ملا کرتے ہیں، تو بس کوئی ملا بھی اور ہم جا کر آ ہی گئے۔ بالوں میں مستربانہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بظاہر اب بھی ہنس رہا تھا۔ اور انجام یہ کہ گرد سفر لے کے آ گیا۔ وہ بے ساختہ گنگنایا تو ہانی اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی چبھن محسوس کر کے الجھ سا گیا۔ اب چلو بھی، کیا یوں ہی کھڑے کھڑے میرا پوسٹ مارٹم کرتے رہو گے؟ اس نے اپنی طرف بغور دیکھتے ہانی کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کی آنکھوں سے نظریں چراتا باہر نکل آیا۔ ہانی بھی اس کے ساتھ خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا، البتہ اس کی خاموشی صہیب حسن کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب تک اس کی ذات کے الجھے سروں کو تلاش کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس روز موسم سرما کی آخری سنو فال ہوئی تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے برف پگھلنے کا موسم وادی میں اترنے لگا۔ لو، اب جانے کا وقت آیا تو موسم اچھا ہو چلا ہے، صہیب نے سرخ اینٹوں سے بنی روش پر چلتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تو ہانی مسکرا دیا۔ پاگل ہو تم، سنو فال کا ہی تو اصل مزہ ہوتا ہے، ورنہ سردی تو بندہ کہیں بھی انجوائے کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ ہانی کا اپنا موقف تھا۔ کیا خاک مزہ ہوتا ہے سنو فال کا، گھر میں بند خاموشی سے گرتی ہوئی سفید برف کو تک کے جاؤ، نہ کہیں آنے کی نہ جانے کے، اس سے منہ بنائے میری جان۔ جب ماہ غسل منانے کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آؤ گے تو خود دیکھنا وہ بھی اسی موسم کا انتخاب کریں گے۔ ایک سوائے تمہارے پوری دنیا کے لوگوں کے پاس جمالیاتی حس کی کمی نہیں۔ ہانی حسب معمول اس سے اختلاف کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کا شادی کے ذکر پر ہی موڈ آف ہو گیا تھا۔ خیریت؟ تم کہاں کی سیر پر روانہ ہو؟ اس کی خاموشی ہانی نے جلدی محسوس کر لی۔ کہیں نہیں۔ جیبوں سے ہاتھ نکال کر اس نے آنکھیں بند کر کے پپوٹوں پر انگلیاں پھیری۔ ویسے یار صہیب، آگے تیرا کیا ارادہ ہے؟ اچانک ہی ہانی نے سوال کر ڈالا۔ کس سلسلے میں؟ بھائی ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے تم نے کوئی نہ کوئی تو لائحہ عمل سوچ رکھا ہوگا۔ مجھے سوچنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی۔ ماموں جان نے ممی کے حصے کا بزنس سٹارٹ کر کے مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے سنبھالوں گا۔ اس سے لاپرواہی سے شانے اچکا۔ اور اس کے علاوہ، ہانی نے سنجیدگی سے سلسلہ گفتگو دوبارہ شروع کیا، اس کے علاوہ کمائیں گے اور کھائیں گے۔ وہ ہنسا۔ اور شادی؟ ہانی نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوئی ضروری ہے شادی کرنا؟ جبرن مسکراہٹ پر لبوں پر سجاتے ہانی کی استفہامیہ آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بات بتاؤ صہیب، اگر تم شادی سے اتنے الرجک کیوں ہو گئے ہو؟ آنرس کے پہلے سال میں تو نیما وقار کے لیے تم دیوانے ہوا کرتے تھے، اور آنرس پارٹ 2 تک تو یہ دیوانگی جنون میں بدل گئی تھی۔ تم اس کے لیے سنجیدہ تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ پھر اچانک جانے کیا بات ہوئی کہ تم نیما اور شادی دونوں سے بیزار ہو گیا؟ آخر ساری کہانی کا پس منظر کیا ہے؟
مجھے بھی تو بتاؤ۔ ہانی نے آج پھر کئی دن بعد گزری ساعتوں کی راک میں سے چنگاری تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی پس منظر نہیں یار۔ چند لمحے بعد وہ کہہ رہا تھا، بس دل بھر گیا، تمہیں تو معلوم ہے میری سیما اب طبیعت کس طرح مجھے بھٹکائے پھرتی ہے۔ وہ رکا اور آگے جانے کی بجائے پلٹ کر دوبارہ اسی روش پہ چلنے لگا۔ ہانی نے بھی اس کی تقلید کی اور بے یقین نظریں اس کی سبزی مائل بھوری آنکھوں میں جما دی، جن میں آج بھی کئی طوفانوں کی تندی اور تباہ کاری مچل رہی تھی۔ مگر کچھ عرصہ پہلے تو تم خاص سے مستقل مزاج ہوا کرتے تھے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم نے مطلون مزاجی کی ردا کیسے اوڑھ لی؟ ہانی کا انداز اگلوانے والا تھا۔ آج وہ اس پنجورا باکس کو کھولنے پر کمر بستہ تھا، جس کے اندر اتنا کچھ بند تھا کہ اس کا باہر نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ نیما کی اچانک مائیگریشن سے بھی مجھے کافی اچنبھا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی پر ہانی دوبارہ بولا، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ نیما نے شہر کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بظاہر شانے لاپرواہی سے جھٹکتے اس نے اسے پھر ٹالا۔ وہ ملتی تو ضرور پوچھتا۔ ہانی جھنجھلا گیا۔ چھوڑ یار، راتگی باتگی، زندگی بہت ناقابل اعتبار قسم کی چیز ہے۔ وقت حالات کو حیرت انگیز اور جذبات کو ناقابل یقین حد تک بدل دیتا ہے۔ نیما وقار گزری زندگی کا ایک باب تھی جو اب میں نے بند کر دیا، سو اس کا تذکرہ بھی بیکار ہے۔ مگر تمہیں اس سے عشق تھا صہیب؟ ہانی نے تحیر سے پوچھا۔ عشق؟ جواباً وہ ایسا فلک شگاف کہا لگا کر ہنسا کہ ہوٹل سے باہر جاتے اور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں نے قدرے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ارے بھائی میرے، ہم 21ویں صدی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور تم عشق و محبت کی الف لیلوی داستان دہرانے میں مصروف ہو۔ عقل کے ناخن لو ہانی، یہ دور جس میں ہم تم زندہ ہیں بہت تیزی سے اپنی قدریں بدل رہا ہے۔ محبت کی جگہ مادیت پرستی نے لے لی ہے۔ یوں بھی 50% محبت تو اس دنیا سے ختم ہو ہی چکی ہے، اور جو 50% بچی ہے اسے اگر دنیا کی 6 ارب آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہمارے حصے میں آئے گا ہی کیا کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ تم بھی احمقوں کی جنت سے باہر آ جاؤ اور مجھے بھی اسی دنیا کا باسی سمجھو جس کی قدریں کسی حد تک مجھ پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں۔ دبی دبی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ خاصی غیر سنجیدگی بلکہ شوخی سے کہہ رہا تھا، البتہ لہجہ بہت طنزیہ تھا۔ ہانی اس کی کاٹ محسوس کر کے لمحے بھر کے لیے لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہیں، نیما وقار کا تعلق ایک ویل آف فیملی سے تھا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تم بقول مادیت پرستی کے کینسر میں مبتلا ہو گئے ہو، تب بھی تمہاری گھڑی ہوئی داستان میں کوئی سچائی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے شانے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے ہانی سے کہا تو وہ جبراً ہنس پڑا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ہارون علی جا، اور میرے ساتھ ایک ہاتھ نیما وقار کا بھی تھا جو بعد میں میری محبت سے صرف اس لیے دستبردار ہو گئی کہ میں اس کے کمشنر باپ کی نظر میں اہل قرار نہیں پا سکا تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں مستربانہ انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے بالآخر سچ بول ہی اٹھا۔ کیا؟ ہانی کے لیے یہ اطلاع اتنی حیرت امیز اور تکلیف دہ تھی جتنی کہ خود اس کے لیے 2 سال پہلے تک تھی۔ مگر کیوں؟ کتنی ہی دیر بعد وہ بول سکا۔ اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ صہیب حسن نے مردوں کو مخصوص دل بھر جانے والی عادت کی پیش نظر نیما وقار کو چھوڑ دیا جب بھی وہ دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ گئی، مگر یہ تو اس کے فہم و ادراک سے قطعی بعید تھا کہ بات اس حد تک آگے جا کر ختم ہوئی تھی۔ اکثر طنزیہ اور کبھی شوخی سے صہیب کو کریدنے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود اس نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ مگر آج جانے کیوں وہ راز جو اب تک وہ دل میں چھپائے پھر رہا تھا، ہارون علی جہاں سے کہہ بیٹھا کہ دل پر رکھا بوجھ بھی تو اتارنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ یوں ہی مسکرا دیا اور اگلے لمحے ہونٹ بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ یہ سوال تو میں نے نیما سے بھی نہیں کیا تھا۔ ہارون کے بعد سوالیہ نشان اس حد تک پھیلتے چلے جاتے کہ ہماری پوری ذات ان کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور جواب کا کشکول ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ ریلیکس صہیب، آئی ایم سوری یار، میں نے انجانے میں تیرے زخم کرید ڈالے۔ ہارون سخت نادم نظر آ رہا تھا۔ صہیب نے اپنی گرے گرین آنکھیں اس پر جمائی تو بے ساختہ مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ چلو جاؤ، معاف کیا، آج تمہاری تسلی بھی ہو گئی، کم از کم تمہاری تفشیش سے تو نجات ملی۔ سوال کر کر کے زندگی کو آزار بنا دیا تھا۔ وہ اسے پشیمانی کے حصار سے باہر نکالنے کو بظاہر ہنستے ہوئے بولا، مگر لہجے میں چھپے اندیکھے دکھ اور آنکھوں میں مخفی درد اپنی تمام تر شدتوں سے عیاں تھے۔
मरी से इस्लामाबाद तक का रास्ता बातों में पता न चला, मगर इस्लामाबाद की ज़मीन पर कदम रखते ही उसे नीमा वकार का ख्याल अपने शिकंजे में जकड़ गया था। पिछले ही साल तो वो मामू जान के साथ यहाँ आया था और नीमा को यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर देखकर हैरान रह गया था। जो भी था, उसने अपने वालिद की बात मानकर उनका मान रख लिया था, मगर अकेली तो वो आज भी थी सोहेब हसन की तरह। सोहेब की खामोशी और चेहरे के गंभीर तासुरात हारून से मख्फी ना थे। गो कि वो बज़ाहिर अनजान बना उससे इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर इतना तो वो भी समझता था कि सोहेब उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं था। आप पार और दामने को का हसीन और सहरंगेज नज़ारा भी सोहेब के जमूद को ना तोड़ सका। तो 2 दिन बाद ही हानि ने रखते सफ़र बांध लिया। अरे इतनी जल्दी? वॉशरूम से बाहर निकला तो हानि को सामान पैक करता देखकर हैरान रह गया। तौलिया उठाकर बाल खुश किया और सवालिया चेहरा लिया हानि के पास चला आया। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी दिन यहाँ रह लिए। वैसे भी तुम तो यूं भी मेरे साथ नहीं होते। अकेले घूमने का प्रोग्राम होता तो मैं तुम्हें घसीटता ही क्यों। उसका अंदाज कदरे शिकायती था। से पेशेमानी से लम्हे भर को चुप हो गया। आई एम सॉरी हानि, शायद मैं होम सिक हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ठीक से कंपनी नहीं दे पा रहा। वो खुद से आजज़ था। हाँ तो बस ठीक है, अब कराची वापस चलते हैं। रिजल्ट का पता चल जाए तो मैं जल्दी पेशावर चला जाऊँगा। हानि ने फैसला सुना दिया। अपने घर जाने के ख्याल से ही उसकी आंखें चमकने लगी थी। पेशावर, उसने शर्त से हुंकारा भरा। हानि ने चौंक कर नज़र घुमाई। बाय द वे, वहाँ कौन तुम्हारा मुंतज़र है? ब्रश उठाकर बालों में फेरते हुए आईने में पानी को देखा। बाबा जान, बीबी, बड़े लाला और छोटी बहनें। वो सादगी से बोला। नहीं। वो मुड़ा, लबों में दबी मुस्कुराहट देखकर हानि उसकी बात समझते हुए बोला। ओ बाबा, ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो तुझे ज़रूर बताता। उसने सूटकेस ज़ोरदार आवाज़ से बंद किया। अरे ये वारदातें बड़ी खामोशी से होती हैं, बाज़ औक़ात तो उनकी खबर दूसरों की ज़बान हुआ करती है। मैं कहता हूँ अब भी खुद को टटोलो, मुझे तुम्हारे तेवर खासे आशिकाना नज़र आते हैं। वो अब भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। पेशावर के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हारून कदरे सादा और तबन शर्मीला था। अक्सर ही सुहेब उसे ज़ेर अताब रखता। बकोमत उसने एक ज़ोरदार धप उसके शाने पर जमाया। इंटरकॉम पर नाश्ते के लिए ऑर्डर दे दिया। वापसी पर सामान पहले से 3 गुना हो चुका था। कराची से चलते हुए उनके पास सिर्फ सफरी बैग था, मगर अब उन्होंने 2 सूटकेस खरीदे थे। यार ये सब सामान तो गुनाहों के बोझ की तरह बेहद वज़नी है। एयरपोर्ट पर कस्टम से फारिग होकर वो दोनों बाहर आए तो बाकायदा हाँफ रहे थे। सुहेब ने गुस्से से सामान को घूरा। अपने अपने अमाल हैं डियर, वरना मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। हानि ने जवाबी जुमला कसा तो वो अच्छा खासा भिन्न आ गया। ज़ाहिर है तुम तो हो अव्वल नंबर के कंजूस, और फिर तुम्हारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं। बेटा जी, अभी तो आपकी ज़ाती फैमिली का खाना खाली है। जब वो भी फिल होगा तब देखना क्या हशर होता है। जाने क्यों हानि का मूड बहुत खुशगवार था। अच्छा, तुम्हें ज़्यादा पेशीन गोइयाँ करने की ज़रूरत नहीं। बाहर चलकर टैक्सी रोको। नहीं, मैं नहीं जा रहा कन्वेंस का इंतज़ाम करने। तुम जाओ, मैं तुम्हारा सामान भी लेकर आता हूँ। उसके बिगड़ते मूड को देखकर हानि ने जल्दी से जुमला मुकम्मल किया। क्यों भाई, तुम क्या कराची में कदम रखते ही हरकुलिस बन गए हो या अटलस? सुहेब का अंदाज तशवीश लिए हुए था। नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं। ना तो मैं हरकुलिस हूँ और ना अटलस, क्योंकि हरकुलिस तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, जबकि अटलस को इश्क करने के जुर्म में ज़मीन पर अपने कंधों पर उठाने की सज़ा दी गई थी, जो कि बकौल यूनानियों के वो आज तक भुगत रहा है। जबकि मेरा इस मुजरिमाना फेल में मुब्तला होने का कोई इरादा नहीं। हारून ने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में ऐलान किया। देख, बड़ा बोल ना बोल हानि, ईमान से किसी दिन शहीद हो जाएगा। वो जगह और मौका महल देखे बगैर बोलने में मसरूफ़ थे। लिहाजा जब ऐसा हो तब देख लेंगे। हानि हनूज मुतमईन था। शर्म करो, इकबाल ने ये शेर इसलिए नहीं कहा था। उसने फ़ौरन उसे लताड़ा। तो शहीद की इस्तिलाह भी ऐसे मकतूलीन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जवाबी फायर हुआ। तुम्हें घर चल कर देखूंगा। वो मुंह पर हाथ फेर कर आगे बढ़ा कि अचानक ही वक्त गुजरने का एहसास हुआ था। अभी देख लो, अब भी कुछ हर्ज नहीं। पीछे से हानि की चहकती आवाज़ सुनाई दे रही थी। वालिदैन और बहन भाइयों से मिलने की खुशी थी, शायद इसलिए उसका मूड बहुत फ्रेश था। आजकल उसके घर वाले पेशावर से कराची शादियां अटेंड करने आए हुए थे, इसलिए वो सुहेब के साथ वापस आ गया था। वरना प्रोग्राम तो वहीं से पेशावर जाने का था। घर फ़ोन किया, पता चला सब यहीं आए हुए हैं, तो वो ख़ुद भी यहीं चला आया जहाँ उसका क़याम अपनी फूफो के घर था। हारून के बेहद इसरार के बावजूद वो सीधा घर आ गया कि इतने दिन घर से दूर रह के वो बहुत उकता गया था। आने की चूँकि किसी को खबर ना की गई थी, लिहाजा कोई रिसीव करने नहीं आया था। गेट से दाखिल होते ही उसने अंदर नज़र दौड़ाई तो लॉन खामोश नज़र आया। गो कि सब लोग अंदर
یا تو لنچ میں مصروف تھے یا پھر استراحت کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ چاچو وہ سوٹ کیس اٹھا کر لاؤنج میں داخل ہوا تو اسرا کی آواز پر سب اس کی آمد سے بیک وقت مطلع ہوئے۔ چاچو کی جان، اس نے بازو پھیلا دی اور ساتھ سارا اسرا پہلی فرصت میں اس کے گلے سے آ لگی۔ اسرا کے پیچھے پیچھے حمزہ تھا۔ سہیب تم آ گئے، اطلاع کیوں نہیں دی؟ کتنے دنوں بعد شکل دیکھی ہے۔ متفرق جملے اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ آج تو بشرا باجی بھی آئی ہوئی تھیں، مامی جی، بھابھی، بڑے بھیا اور زمان بھائی سب موجود تھے۔ اس کی آمد پر حسب توقع نہایت غمجوشی کا اظہار ہوا۔ اسی محبت نے تو اسے اندیکھی ڈوروں سے باندھ رکھا تھا۔ اتنے بے مروت ہو، ایک بار بھی یہاں فون نہیں کیا تم نے؟ بھابھی اور بشرا باجی کی شکایت برحق تھی۔ وہ سر کھجا کے بھیا کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے ذریعے ہی گلو خلاصی ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی اہلیہ اور ہمشیرہ کے ہم نوا تھے۔ آئی ایم سوری یار، ایمان سے قطعی خیال نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ امی سے معافی مانگو جو دعائیں مانگ مانگ کر ہلکان ہوتی رہی ہیں۔ بشرا باجی نے فاصلے پر بیٹھی شگفتہ بیگم کی طرف اشارہ کیا، جو ناراضگی کے اظہار کے طور پر اسے بالکل نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ مامی جی تو ناراض لگ رہی ہیں، اس نے قدرے سہم کر پوچھا۔ جی، اور اب آپ کو انہیں منانا پڑے گا جب اس ہفتے تمہیں معاف کریں گے، نہیں تو پھر جرمانہ بھرنا۔ بھابھی نے اسرا کو گود میں بٹھاتے ہوئے مزے سے کہا۔ پلیز ہیلپ می۔ سوری۔ سب نے نفی میں گردن ہلا دی۔ دیکھ لوں گا میں آپ سب کو، وہ دھمکیاں دیتا اٹھ گیا۔ مامی جی، ناچار وہ خود اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ نظریں چرا کر سوال کیا، مگر جواب ندارت تھا۔ آئی ایم ویری سوری۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ سوری کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ شگفتہ بیگم شکوہ کے نہ لہجے میں بولی۔ یہاں کون سی تمہاری سگی ماں پریشان بیٹھی تھی جو تمہیں خیال ہوتا؟ ماں مومو مانی اتنی اہمیت تو نہیں رکھتے کہ انہیں کم از کم اپنی خیریت سے ہی آگاہ کیا جائے۔ تم آ گئے، کیا یہ احسان کم نہیں؟ وہ سخت نالاں تھی، گلا میز لہجہ اور آنکھوں میں چمکتے محبت کے قطرے۔ وہ نادم ہو گیا۔ پلیز مامی جی ایسا نہ کہیں، میں نے کب آپ کو اپنی ماں سے جدا جانا ہے؟ آپ ماموں جان اور یہ سب لوگ ہی تو میرے اپنے ہیں، میرے جسم میں دوڑتے لہو ہیں۔ آپ سب کی محبت شامل ہے۔ خدا گواہ ہے مامی جی کہ آپ سب کی چاہتے ہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ بجلت ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ تم نے کیا کہا سیبی؟ شگفتہ بیگم تڑپ اٹھی۔ تمہیں کس بات کا غم ہے بیٹا؟ کوئی غم نہیں مامی جی۔ پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ سہیب بھیا بھی اب بولے۔ زمان بھائی اور بشرا باجی کے چہروں پر بھی یہی سوال تھا۔ بھابھی اور بچے البتہ خاموش اور قدرے حیران بیٹھے تھے۔ بس یوں ہی زبان سے پھسل گیا۔ کم آن، آپ سب اسے دل پہ کیوں لے بیٹھے؟ آخر کو زبان ہے، پھسل جاتی ہے کبھی کبھی۔ وہ جبراً مسکرایا۔ خیر یہ بتائیے ماموں جان کہاں ہیں؟ اور پلیز بھابھی کھانا لگوائیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس سے فٹافٹ سب کی توجہ ادھر ادھر مبذول کرائی، مگر شگفتہ بیگم کے دل میں تو جیسے ایک جملہ ترازو ہو گیا تھا۔ پاپا آج آفس سے دیر سے آئیں گے، ویسے بھی وہ تم سے کم ناراض نہیں۔ زمان بھائی نے اطلاع دی۔ ارے انہیں منانا کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھا آپ نے کیسے مامی جی کو لائن پر لایا ہوں؟ وہ زمان کی طرف جھک کر شرارت سے کالر اونچا کرتے ہوئے بولا۔ بس رہنے دو تم، آج پاپا سے ڈانٹ پڑے گی تب دیکھوں گی تمہیں۔ بشرا باجی ہنس کر بولی۔ تو وہ دیکھ لیں گے، کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بھابھی کے پیچھے ہی کھانا کھانے چلا آیا۔ وہی کمرہ تھا، وہی سامان کی مخصوص ترتیب۔ اب تو اسے ان سب چیزوں سے بھی محبت ہو چلی تھی۔ کتنا سکون سا محسوس ہوتا تھا اسے اپنے کمرے میں، اپنی تنہائیوں سے اپنی ذات میں انگڑائیاں لیتی۔ عزیتوں کو شیئر یہی تو کیا تھا اس نے۔ ان خاموش دیواروں کے سوا کون جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسے درد پنپنے لگتے ہیں، کتنے آنسوؤں نے وجود کی فصیلوں کو سیلن زدہ کر رکھا ہے۔ حقیقت کی برہنہ تلواروں نے احساس کے انگنت ٹکڑے کیے تھے۔ بستر پر لیٹا تو نیند نے خاموشی سے آ لیا، اور جانے کب تک وہ سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو شام ڈھل رہی تھی۔ او ماموں جان آ گئے ہوں گے، اٹھتے ہی پہلا خیال آیا، لہٰذا ایک ہی جست میں واش روم کے اندر تھا۔ فٹافٹ منہ دھویا اور باہر نکل آیا۔ لان میں شام کی چائے پی جا رہی تھی، وہ بھی مسکراتا ہوا وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم ماموں جان۔ بڑھ کر سب سے پہلے ماموں جان کو سلام کیا۔ جواب ندارت۔ سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ اسے خجل کر گئی۔ میں سخت شرمندہ ہوں ماموں جان، آئندہ ایسی کوئی کوتاہی ہرگز نہیں ہوگی۔ اب جہاں جاؤں گا آنے اور جانے کے اوقات آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاؤں گا، نیز وہاں سے بھی خیریت کی اطلاع بھجواؤں گا۔ لیجیے کان پکڑتا ہوں۔ اس نے رٹو طوطے کی طرح مخصوص لب و لہجے میں بول کر جھٹ کان پکڑ لیا۔ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ بہت پریشان کرتے ہو سہیب، پھر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی معاف بھی فوراً کر دیا جائے؟ احسان صاحب نے وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لہجے میں گلہ بھی تھا اور محبت بھی۔ کیا کروں، آپ تو جانتے ہیں میں بہت بے صبرا واقعہ ہوا ہوں۔ اس نے شوخی سے ہنستے ہوئے سر کھجایا۔
بھانجے کی محبت گزری ساتوں کی ناراضگی پر غالب آ گئی۔ کیسے ہو؟ کیا کیا کرتے رہے اتنے دنوں؟ اس کے سر پر محبت سے دستے شفقت پھیر کر وہ اس کی ٹور سے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اس سے فاتحانہ نظر سب پر ڈالی اور ہنستے ہوئے اپنا مگ تھام کر ماموں جان کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ رزلٹ آؤٹ ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ دونوں نے جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا دونوں ہی فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے تھے۔ ہارون کی فیملی پشاور جا رہی تھی، سو وہ بھی صہیب سے مل کر اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے بہت زید اور اصرار کر کے گیا کہ جلد ہی صہیب اس سے ملنے پشاور آئے گا، اور اسے بھی مانتے ہی بنی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بھی چلنی شروع ہوئی تھی، دھوپ کی تپش کم ہوئی تو اسے اپنی اکلوتی بائک کی حالت زار کا خیال آیا جو اس کی جدائی میں پورچ میں کھڑے کھڑے مٹی سے اٹ گئی تھی۔ لان کا پائپ لگا کر ابھی اس نے انتہائی نمک سے دھلائی شروع ہی کی تھی کہ گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس سے توجہ دیے بغیر کام جاری رکھا، بلکہ تیسری بار بھی اتنے ہی صبر کے ساتھ دستک جاری رہی تو اسے دروازہ کھولتے ہی بنی۔ جی فرمائیے۔ جینس کے پائنچے الٹائے، آستین فولڈ کیے، ایک ہاتھ میں پائپ لیے وہ خاصی کرختگی سے بولا، وہ دراصل میں ناہل ہوں۔ نوبارت اس کے انداز پر کافی گھبرا سی گئی۔ سو واٹ؟ اسے جانے کیوں جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں اسرا کی ٹیچر ہوں، پلیز اسے بتا دیجیے کہ میں آئی ہوں، اس بار قدر اعتماد سے جواب آیا۔ آپ؟ وہ بلا شبہ حیران ہوا۔ سامنے کوئی کرخت قسم کی استانی نہیں بلکہ ایک شگفتہ سی لڑکی کھڑی تھی۔ آئس بلو شلوار سوٹ پر بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے اطالوی نقوش والی مناہل اسے یقیناً چونکا گئی۔ اوہ، آپ تشریف لے آئیے، وہ راستہ چھوڑتے ہوئے مہذب اور شائستہ انداز میں بولا۔ لہجے میں اپنے چند ثانیے پہلے والے رویے پر ندامت بھی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اندر چلا آیا۔ اسرا، چلو تمہاری میڈم آئی ہیں، عربی کا قاعدہ نکالو جا کر۔ اسرا اسے لیونگ روم میں ہی مل گئی تھی، وہیں سے پکار کر کہا، چاچو میری تو کوئی استانی نہیں۔ موٹی موٹی آنکھیں حیرت سے گھماتے اسرا اس کے پاس ہی چلے۔ کیا مطلب؟ وہ چنبے سے گویا ہو۔ مگر وہ محترمہ تو تمہیں بلا رہی ہیں۔ جھک کر اس کی سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کون آیا ہے؟ صہیب، اسرا کی استانی قرآن شریف پڑھانے آئی ہیں۔ کیا؟ کوئی مناہل صاحبہ ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا، گویا کہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی، جبکہ وہ محترمہ اندر انتظار کر رہی تھی۔ مناہل؟ بھابھی نے کہا اور پھر کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ بیوقوف، وہ اسرا کی ٹیوٹر ہے، انگلش اور میتھس پڑھاتی ہے اسے۔ ریئلی؟ مگر ان کا آؤٹ لک تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی مدرسے سے نکل کر آئی ہیں۔ اس نے اپنی حیرانی کو الفاظ دیے۔ دیکھ لو، آج کل کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں ہیں، جبکہ ماں اس کی اٹلی کے کسی ہوٹل میں جس وقت سنگر تھی۔ وہ حسب معمول اس کی حیرتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ چلو بیٹا جاؤ، تمہاری ٹیوشن کا وقت ہو گیا ہے، حمزہ کو بھی بلاؤ، کہو کہ اٹاری بند کر دے اب۔ انہوں نے اسرا کو اندر دوڑایا۔ میں ذرا مناہل سے مل لوں، آج پورے ہفتے بعد آئی ہے، جانے انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بھابھی متفکر سی کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی شان اچکاتا باہر آ گیا جہاں اس کا کام ادھورا پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی یہ نئی ٹیوشن رکھی گئی تھی۔ بھابھی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے خاندان سے بھی واقف ہوں۔ وہ کام نپٹاتے ہوئے سوچنے لگا تو پھر خود ہی سر جھٹک کر سارے خیالات ذہن سے نکال دیے۔ بائک دھل کر چمک رہی تھی، اسے دیکھ کر تو خامخواہ ڈرائیو کرنے کا دل چاہنے لگا تو وہ شاور لے کر باہر نکل آیا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینس میں ہمیشہ کی طرح سمارٹ لگ رہا تھا۔ گیٹ تک آیا تو مناہل باہر نکلتی نظر آئی۔ ٹیوشن کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی اور پھر سابا دوپٹہ جماتے ہوئے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ کمال ہے، وہ اس کے رسیمت سے انداز پر بے اختیار مسکرا دیا۔ بائک سٹارٹ کر کے سڑک پر لایا تو وہ 3-4 گھر چھوڑ کر سفید گیٹ والے بنگلے میں جاتی نظر آئی۔ بھابھی کی معلومات کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی کہ وہ ان کی پڑوسی بھی تھی۔ یوں بھی انہیں لوگوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا بلا وجہ ہی شوق تھا، جس کا اظہار اکثر و بیشتر ان کی گفتگو سے ہوتا رہتا تھا۔ وہ کافی دیر بعد مٹر گشت کر کے گھر پہنچے تو بشرا باجی موجود تھی، جو کہ خاصی تیاری سے آئی ہوئی تھیں، بلکہ دوسروں کو بھی جلدی کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ ہیلو، کیا کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ وہ کی چین گھماتا وہیں چلا آیا جہاں بشرا باجی بیٹھی تیزی سے زمان بھائی کو احکامات دے رہی تھیں۔ ہائے، گویا آپ بھی لا علم ہیں، کمال ہو گیا۔ وہ بری طرح چڑھ گئی۔ جب سے آئی ہوں ایک ایک کو یاد کروا کے تھک گئی ہوں۔ بھیا چچا جان کے یہاں جانا تھا زمان کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں۔ صبح میں نے فون پر امی اور بھابھی کو یاد دہانی بھی کرائی تھی، مگر یہاں پہنچی تو یہ حال ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں۔
اوہ اب اگر تمہیں بھی کچھ تیاری کرنی ہے تو پلیز جلدی کرو، تھوڑی دیر میں ساجد آ جائیں گے جبکہ ابھی تک کوئی تیار نہیں ہوا۔ ساجد بھائی گئے کہاں؟ کیا آپ اکیلی آئی ہیں؟ نہیں، وہ مجھے ڈراپ کر کے یہیں قریب میں کسی کام سے گئے ہیں۔ اچھا تم تو اٹھو اب۔ اوفو بابا، مجھے کون سا پرنس آف ویلز لگنا ہے، بس یوں ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے کسل مندی سے پیر پسارے۔ یہ تو ہے۔ بشرا باجی شوخی سے مسکرائی تو وہ جواب انہوں نے انگوٹھا دکھاتا اٹھ گیا، برش کر کے پرفیوم لگایا، بقول بھابھی خود پر انڈیلا اور باہر نکل آیا۔ زمان بھائی بڑے نقص سے تیار نظر آئے تو اس کی رگِ شرارت پھڑک اٹھی۔ ہم تو چلے سسرال کے ہم دولہا ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ شوخی سے گنگنایا، مگر وہ بھی کہاں چپ رہنے والے تھے، فوراً جوابی حملہ کیا۔ آپ یہ سن کر کس لیے آگ بگولا ہو گئے؟ لو جی، یہ کیوں ہوگا آگ بگولا، اس کے تو خود سہرے کے پھول کھلنے والے ہیں۔ بشرا بابی محبت سے انہیں دیکھتی وہیں آگے اور ساتھ ہی ایک دھماکے دار خبر بھی نشر کر ڈالی۔ ریئلی؟ زمان بھائی کا انداز مسرت آمیز تھا۔ واٹ؟ جبکہ وہ بری طرح بتکا۔ ربش، یہ کیا فضول بکواس ہے سہیب؟ بشرا باجی اور زمان دونوں اس کے تیور پر ششتر رہ گئے۔ آر یو آل رائٹ؟ زمان نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھا جبکہ وہ باقاعدہ غصے سے کھول دیا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ باجی نے شاید مذاق کیا تھا، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ زمان اسے کول ڈاؤن کرنے میں لگے تھے جبکہ اس کا ٹیمپر لوز ہو چکا تھا۔ ویسے تمہارا پرابلم کیا ہے سہیبی؟ آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ بشرا باجی حد درجے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان کی استفہامی نظروں کی طرف دیکھا اور اضطراری انداز میں بالوں میں انگلیاں پھنسا کر نظر چرا لی۔ میں نے تو صرف تمہاری شادی کا ذکر کیا تھا اور تم تو یوں بتکے جیسے تمہیں کالے پانی کی سزا سنائی جا رہی ہو۔ آخر تم اتنے الرجک کیوں ہو گئے ہو شادی سے؟ پلیز بشرا باجی، ہم اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ مشکل خود کو دھیما رکھتے ہوئے اس نے کہا، پلٹ کر جانے لگا۔ نہیں، آج ہی بتاؤ۔ ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور بہت استحقاق سے سوال کیا۔ زمان بھائی پلیز آپ انہیں سمجھائیں کہ خواہ آپ کی خوشی کو کرکرا نہ کریں۔ وہ سنگین لہجے میں بولا تو وہ دونوں متفکرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ آج نہیں تو کل اسے بتانا ہی تھا کہ وہ ایسا کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتا جو اس کے زخموں کو ادھیڑ ڈالے، اس کے ماضی سے ندامت کی پرچھائیاں پھر سے سامنے لا کھڑی کرے۔ چلیں بھئی، ہم تو تیار ہو گئے۔ بھابھی بچوں سمیت ایک دم فرسٹ کلاس تیاری کے ساتھ آ گئیں۔ خیریت آپ لوگ؟ کیا سہیب کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے؟ قریب بیٹھنے پر ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور غیر معمولی کیفیت محسوس کر کے وہ بے اختیار کیا اٹھی۔ دیکھ لیجئے میری وجاہت کا عالم۔ سب سے پہلے اس نے خود کو سنبھالا، جبراً مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور شوخی سے بولا، جی ایسے ہی تو آپ یوسف ثانی ہیں۔ وہ چھیڑنے کی خاطر بولی، بس آپ جیسے لوگوں کا حسن نظر ہے، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ جھک کر کورنش بجا لایا۔ بشرا اب تک خاموشی سے اس کے بدلتے موڈ کو استعجاب سے دیکھ رہی تھی۔ آج موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار لگ رہا ہے بھائی، آج تو تمہارا ہی دن ہے۔ بھابھی نے کھنکتے لہجے میں اسے چھیڑا تو اس نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ ماحول میں یکدم جامد سناٹا اتر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ لان میں مامی جی اور ماموں جان ان کے سب کے انتظار میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا اور باتوں میں لگ کر اپنا دھیان بٹانے لگا۔ ذرا دیر بعد ساجد بھائی بھی آ گئے تو سب چھوٹے ماموں کے گھر چلے گئے۔ زمان بھائی کی منگنی چھوٹے ماموں کی بڑی بیٹی منزل سے 2 سال پہلے ہوئی تھی اور اب شادی کا پروگرام تھا، اس لیے آج سب وہ یہاں جمع ہو رہے تھے۔ وہ بھی سب کی خوشی میں خوش ہو کر یہاں آیا تھا۔ گو کہ بشرا باجی اور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ نے اس کے کان کھڑے کر دیے تھے، البتہ اس وقت وہ بہت نارمل انداز میں ساتھ بیٹھا ہنس بول رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اندر زمان اور منزہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے ساتھ ساتھ انیزہ کے لیے اس کا پرپوزل بھی دیا جا رہا ہے۔ لگتا ہے آج ہی ساری باتیں طے کر لیے جائیں گی۔ ساجد بھائی نے گھڑی پر نظریں دوڑاتے کہا اور زمان کو شوخی سے دیکھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، سب لوگ اندر جانے کیا کیا طے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں اندر کون سا معاہدہ طے کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ کر لگا کر اٹھا، ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھیے احسان بھائی، منزہ آپ کی امانت ہے اور اب بھی ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر انیزہ کے لیے ہمیں سہیب کا رشتہ قبول نہیں۔ چھوٹی مامی کا سخت لہجہ اور جملہ اسے باہر ہی منجمد کر گیا۔ بڑا دو ٹوک انداز تھا ان کا۔ مگر کیوں؟ سراپا احتجاج مامی ہی تھی۔ اصل میں بھابھی جان، انیزہ کے 2-3 اور بھی رشتے آئے ہوئے ہیں۔ فیضان ماموں نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے مامی جی کو مخاطب کیا، مگر چھوٹی مامی نے انہیں ٹوک دیا۔ فیضان، بات کو گھما پھرا کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ کے خود سر لہجے میں انہوں نے شوہر کو مزید بولنے سے روکا، پھر گویا ہوئیں، میں لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہیں احسان بھائی، لہٰذا صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ اپنی بیٹی ایک بدنام
اور پیشہ ور دہشت گرد اور قاتل کے بیٹے کو نہیں دے سکتی۔ زہرا بیگم فیضان ماموں نے کمزور لہجے میں انہیں ٹوکا، جس کا انہوں نے نوٹس لینا ضروری نہیں سمجھا۔ مگر سہیب صرف رومی حسن کا تو بیٹا نہیں ہے زہرا، میری بہن سے بھی تو تعلق ہے اس کا۔ پھر میں نے اور شگفتہ بیگم نے بہت احتیاط سے پرورش کی ہے اس کی۔ ماموں جان کا لہجہ شکستہ تھا۔ وہ سب اپنی جگہ احسان بھائی، مگر خون کا اثر کبھی نہیں جاتا، تو غم کی تاثیر صحبت کے اثر پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ جس طرح رومی حسن نے میمونہ کو بیوقوف بنا کر شادی کی اور ساری دولت ہتھیا کر گھر سے نکال دیا، کون جانے کہ سہیب ایسا نہیں کرے گا؟ کیا آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سہیب پر اپنے باپ کے گندے خون کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ میمونہ کی شرافت اور پاک دامنی اگر ہٹا دی جائے تو سہیب کے پاس رہ کی کیا چاہتا ہے؟ زہرا بیگم کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا تھا۔ باہر کھڑے سہیب حسن کی نس نس میں جیسے چنگاریاں بھر گئی۔ باپ کے نام کی گالی ہمیشہ ہی اس کی زندگی کی سفید چادر پر کالک بن کر اس کا منہ چڑھاتی ہی رہی تھی، اور اب تو یہ کالک دھیرے دھیرے اس کے پورے وجود کو کھائے جا رہی تھی۔ زہرا، خدا کے واسطے اپنے الفاظ واپس لے لو، تم میری پرورش پر الزام لگا رہی ہو۔ مامی جی بری طرح تڑپ گئی۔ میمونہ میری ہمدم اور ہمراز تھی، میں نے اس کے بیٹے کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا بنا کر پالا ہے، اور آج تم نے میری ساری ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ ان کا لہجہ رند گیا، کمرے میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ تو گویا یہ تمہارا بھی فیصلہ ہے فیضان؟ احسان صاحب نے قدرے توقف کے بعد بھائی کو گلامیز نظروں سے دیکھا۔ زہرا بچیوں کی ماں ہے بھائی جان، اور بچوں کی خوشی میں ماں کی خوشی شامل ہونا چاہیے۔ فیضان صاحب نے دھیرے سے نظر چرا لی۔ یہ سب کہتے ہوئے مجھے احساس ہے احسان بھائی کہ شاید اب آپ منازع کا رشتہ بھی توڑ دیں گے، مگر یقین کیجیے میں ایک بیٹی کی خاطر دوسری کو جہنم میں جھونک نہیں سکتی۔ زہرا بیگم اس بار دھیمے لہجے میں بولی۔ کمظرفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے زہرا بیگم، اور تم اب تک یہ بھی جان نہیں سکی کہ کمظرفی ہمارے خاندان کا شیوا نہیں۔ احسان صاحب کا چپتا ہوا انداز انہیں بہت کچھ جتا گیا۔ بہرحال جو بھی تاریخ آپ لوگ ٹھیک سمجھے طے کر لیں، میں اب گھر جانا چاہوں گا۔ وہ یکدم بات مکمل کرتے ہی کھڑے ہوئے۔ شگفتہ بیگم بھی بہت بد دل سی لگ رہی تھیں۔ بشریٰ اور بھابھی جان الگ خاموش بیٹھی تھی۔ والد کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مگر آپ لوگ کھانا تو کھائیے احسان بھائی۔ منازع کے رشتے کی انہیں بے حد خوشی تھی، ورنہ ایک لمحہ پہلے تو وہ بالکل مایوس تھی۔ نہیں، آج نہیں پھر کبھی صحیح۔ وہ ایک منٹ مزید رکنے کے روادار نہیں تھے۔ پلیز بھائی جان، ناراض ہو کر نہ جائیں۔ فیضان بری طرح شرمندہ تھے، البتہ زہرا بیگم اپنی ازلی ہٹ درمی سے کھڑی تھی۔ پلیز پاپا رک جائیے، سہیب اور ساجد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انہیں یہ سب کچھ تو بتایا نہیں جا سکتا۔ بشریٰ باجی نے پشت سے باپ کے کندھے کو تھاما تو وہ گہرا سانس بن کر رک گئے۔ اوکے تم لوگ ذرا جلدی کرو، میں باہر بیٹھتا ہوں، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، احسان صاحب سپاٹ لہجے میں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھر کر باہر نکلے تو پردہ ہٹاتے ہی سامنے کھڑے سہیب کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ ضبط کی کتنی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور نظر میں جیسے شرارے چمک رہے تھے۔ اس کی رگ رگ میں سے جیسے لاوا بہہ رہا تھا۔ سہیب، وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ مجھے اپنے دوست کے پاس جانا ہے ماموں جان، میں گھر پہنچ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ اس کا تند لہجہ قطعی سپاٹ اور سرد تھا۔ ان کا جواب سنے بغیر تیزی سے پلٹ گیا۔ سہیب میری بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارے، مگر اس کے کان تو جیسے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ سوائے زہرا بیگم کی انگاروں سے ہٹے جملوں کی باز گش کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بہت برا ہوا۔ بشریٰ باجی نے گہری سانس بھری۔ احسان صاحب پلٹے تو وہ ان کے پاس ہی کھڑی نظر آئیں۔ پاپا، وہ بہت جذباتی ہے، کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ احسان صاحب میں تھرتھراتا ہاتھ بیٹی کے سر پر پھیر کر جانے خود کو تسلی دی۔ بمشکل چند لک میں زہر مار کر کے وہ سب بہت بد دل ہو کر لوٹے۔ ماحول ہی ایسا تھا کہ کسی قسم کا جوش یا بلبلے کا اظہار کرنے کا دل ہی نہ چاہا۔ زمان بھائی، ساجد اور بڑے بھیا اس گھمبیر صورتحال سے ناواقف تھے، لہٰذا خوش گپیوں میں مصروف رہے، مگر ان کی خوش مزاجی بھی ماحول پر چھائے تناؤ کو کم نہ کر سکی، اور آخر وہ سب لوگ گھر آ گئے۔ سہیب اب تک نہیں لوٹا تھا۔ شگفتہ بیگم کے لیے یہ خبر ہی روح فرسا تھی کہ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اب وہ اسے کس طرح سنبھالیں گی، یہی خیال انہیں پریشان کیے دے رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اس کی بائک کی آواز سنائی دی۔ بیل بجنے سے پہلے ہی دروازہ شگفتہ بیگم نے بڑھ کر کھول دیا۔ وہ خاموشی سے بائک اندر لے آیا۔ تم کہاں تھے سہیبی؟ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ آئی سوری مامی، میں اپنی یونیورسٹی کے ایک دوست کے ساتھ ساحل تک چلا گیا تھا، یقین کیجیے بس وہ زبردستی گھسیٹ لے گیا۔
वो बड़े नॉर्मल लहजे में बोलता हुआ उनकी जानिब बोला। एहसान साहब कदरे फासले पर खड़े उसे गहरी नज़रों से देख रहे थे। तुम्हें मालूम है हम किस कदर परेशान थे, वो खफगी से कह रही थी। बंदा खताकार माफ़ी का खासगार है। सॉरी, आई एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। उसने हस्ब मामूल उनके कंधे पर मोहब्बत और नाज से बाजू फैला दिए। बेटा, दूसरों की खातिर अपनों का दिल नहीं जलाते। वो ज़ोहरा बेगम का रवैया याद करके आप दीदा होगी। लम्हा भर के लिए गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर जल्द ही उसने ख़ुद को कंट्रोल कर लिया। ओके, हमेशा याद रखूँगा। वैसे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसका कहा मान लिया, वरना मैं दूसरों का इतना ख्याल भी नहीं रखता। वो धीरे से हंसते हुए बोला और उनको लेकर एहसान साहब के पास चला आया। आपसे भी कुछ कहना पड़ेगा कि गुलू खलासी यूं ही हो जाएगी? कान खुजाकर शरारत से सवाल किया। अपने हर अंदाज से वो यही जता रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात काफ़ी हो गई है, तुम जाकर आराम करो। एहसान साहब ने एक ही जुमले में बात ख़त्म कर डाली और वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। अलबत्ता मामी उसके पीछे ही चली आईं। खाना खाया तुमने या गर्म करूं? वो पूछ रही थी। नहीं, मैं रेस्टोरेंट में खा लिया था। जॉगर्स उतारते हुए उसने मज़ीद झूठ बोला। ठीक है, अब तुम सो जाओ। उन्होंने उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरी और बाहर चली गईं। नींद भला कैसी आती? वो यूं ही कपड़े तब्दील किए बगैर खिड़की में आ खड़ा हुआ। 3 तारीख का जर्द चांद बहुत उदास लग रहा था। हल्की चांदनी में सरसराते पेड़ों के साए अजीब पसमर्दा से नजर आ रहे थे, खुद उसकी तरह थके और आजर्दा। नीमा वकार के कमिश्नर बाप ने उससे मिलने के बाद जब उसके बारे में इंक्वायरी कराई और ये मालूम किया कि वो रूमी हसन का बेटा है, उसने भी उतने ही तहकीर आमेज़ लहजे में उसकी हैसियत जताई थी। कहाँ तुम बदनाम पेशावर कातिल के बेटे हो, कहाँ मेरी कमिश्नर वकार बेलगिरामी की बेटी हूँ। जाओ मियाँ जाओ, अपना मकाम पहचानो और फिर शुरफा की तरफ बढ़ना। इन अल्फाज की बर्छियाँ तो आज भी उसकी समात को दिल गिरफ्तार करती थी। भुलाने को तो बहुत कुछ भुलाया जा सकता है, मगर अपनी ज़ात से नज़र चुराने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और वो तो शायद ये सब कुछ करने की कोशिश भी कर डालता, मगर हर बार कोई ना कोई उसके ज़ख्मों को छेड़ देता, नए सिरे से दर्द जगा देता था। अगर वो जानता कि मामू जान उसके लिए छोटे मामू के यहाँ प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, तो वो बहुत पहले ही उन्हें रोक देता। अपनी कम हैसियती का इदराक ही कुछ कम तकलीफ दे नहीं था। उस पर मज़ाद बार बार की याद दहानी उसे मज़ीद मुंतशिर करके रख देती थी, उसके एहसास को और भी बखेर देती थी। सुबह का निकला वो शाम डले घर आता था। शगुफ्ता बेगम और एहसान साहब उसके रवैये पर सख्त परेशान थे, मगर जब उससे कोई सवाल किया जाता तो वो यूं जाहिर करता जैसे उसके अंदर कोई जवार भाटा ही नहीं उठ रहा, बल्कि अपने हर अंदाज से वो ही जताता जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। नहायत पुरसुकून नज़र आता। उस शाम भी डेक पर धीमी धीमी वो गज़लें सुन रहा था। इब्न ईशा की शायरी यूं भी उसकी फेवरेट थी। दिल के दर्द की आवाज़ बन जाती थी, शायद इसलिए। बराबर वाले कमरे से एस्टर और हमज़ा का शोर मुस्तकिल उसे डिस्टर्ब कर रहा था। जहन उलझा हुआ था तो हवाएं भी शोर मचाने लगती हैं। जबकि उस वक्त तो बाकायदा लड़ाई झगड़े के साथ शोर मचाया जा रहा था, जिसमें डेक की आवाज़ भी दब रही थी। हेयर हेयर, इस तरह की आवाज़ उसे सख्त मुश्तिल कर गई। ये क्या शोर मचाया हुआ है? धड़ से दरवाज़ा खोलकर वो दहाड़ा तो लम्हे भर के लिए हर चीज़ साकत होगी। कमरे में मनाहिल भी मौजूद थी। एस्टर और हमजा एकदम सहम कर मनाहिल के पीछे छुप गए। खुद मनाहिल भी वहशत ज़दा सी बैठी हुई दसदीदा नज़रों से उसे देख रही थी। ओह, आप यहाँ मौजूद हैं और ये हंगामा बर्पा हो रहा है। वह सख्त तेवर लिए मनाहिल से मुखातिब था। वो महज लब काट कर रह गई। पढ़ाने का ये कौन सा अंदाज है? 2 मिनट सुकून से आंखें बंद करना अजाब हो गया है मेरा। और तुम दोनों, क्या आफत आई हुई है तुम पर? उसे सख्त सुना कर उन दोनों को घूरा जो मनाहिल के पीछे से झांक रहे थे। उसके सवाल पर दोबारा पीछे चुप गए। अब एक आवाज़ ना आए, मुझे समझे, उन्हें वार्निंग देता वो गुस्से से पैर पटकता बाहर निकल गया। जाते जाते एक तनबीही नज़र हरासा खड़ी मनाहिल पर भी डाली, जो अब तक दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए थी। दरवाज़ा उसी रफ्तार से बंद कर डाला। जिस रोज़ से सुहेब ने ज़ोहरा बेगम की बातें सुनी हैं, वो इतना मुंतशिर हो गया है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना ही वक्त पर खाना खाता है। रात को अक्सर लॉन में टहलता रहता है। आप उसे समझाएं, एहसान हकीकतों को जानकर रोग ना बनाए, बल्कि उन्हें कबूल करने की कोशिश करे। शगुफ्ता बेगम उसके लिए बेहद परेशान थी। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, मगर वो कुछ कहता ही नहीं। समझ में नहीं आता कि उसे किस तरह इस इफ्रियत के माजी से निजात दिलाऊं। एहसान साहब खुद बेहद डिप्रेस थे।
सुहेब से मोहब्बत उन्हें सबसे ज़्यादा थी, इसलिए वो उनकी बहन की निशानी था और वो भी उनके बहुत करीब था। माजी को छोड़िए, उसके मुस्तकबिल का सोचिए। मेरा तो ख्याल है कि उसकी शादी कर दी जाए, ज़मान के साथ साथ उसका भी घर बसा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। शगुफ्ता बेगम ने अपने तय एक अच्छा ख्याल पेश किया। कहाँ करें उसकी शादी? जहाँ जाएंगे लोग उसका हसब नसब ज़रूर पूछेंगे। एहसान साहब ने ठंडी सांस भरी। तो हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि वो किसका बेटा है। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। उससे शगुफ्ता बेगम भी उसकी मोहब्बत में सारे हक़ाइक़ भुलाए दे रही थी, मगर ये उसे कबूल नहीं होगा। क्या मतलब? क्या सुहेब ने कुछ कहा आपसे? वो ठिठक गई। वो पेशावर में हानि के साथ कारोबार करना चाहता है, इसलिए कि मेरी वो इसलिए उसके लिए मेरी और तुम्हारी इजाज़त चाहिए उसे। वो इस शहर से जिसमें उसका माजी अब तक जिंदा है चले जाना चाहता है। कल ही बात की है उसने मुझसे। बिलाखिर उन्होंने अपने रफ़ीक की हयात को ये रूह खबर भी सुना दी। मगर क्यों? आपने पूछा नहीं उससे? शगुफ्ता बेगम तड़प सी गई। हाँ, मगर उसने यही कहकर टाल दिया कि वो हारून के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। एहसान साहब का अंदाज थका थका सा था। मोहब्बत और शफकत में उन्होंने उसे कोई कमी ना होने दी थी, मगर सोसाइटी में उसे मकाम दिलाना उनके बस से बाहर था। बहुत अरसा पहले जब उनके किसी जानने वाले ने पहली बार उसे उसके बाप के नाम का ताना दिया था, जब भी एहसान साहब ने उससे कहा था कि वो लोगों को अपने बाप का नाम बताना छोड़ दे, मगर वो उस पर राज़ी नहीं था। उसे भी ज़िद हो गई थी कि वो इस नाम के साथ अपना एक मकाम बनाएगा, मगर शायद ऐसा होना नामुमकिन नहीं था जब भी उसे हर कदम पर ठोकर लग रही थी। मामू जान ने सब घर वालों को किस तरह राज़ी किया उसे मालूम नहीं था। अलबत्ता उन्होंने साथ ही ये कड़ी शर्त भी आयद कर डाली कि वो उनके किसी हुक्म से सरताबी नहीं करेगा। उसी सूरत में उसे जाने की इजाज़त मिली थी। मगर मामू जान, नहीं बेटे, बहस की गुंजाइश नहीं। अगर तुम हमसे कुछ मनवाने का हक़ रखते हो तो इतना इस्तेहकाक तो हमारा भी है कि हम तुम्हें हुक्म दे सकें। नरमी से कहते हुए उन्होंने उसे आज़ाद करते हुए भी पाबंद कर डाला। बेगम मैमुना के नाम जितनी प्रॉपर्टी थी उसका बेशतर हिस्सा तो रूमी हसन के घनाउने कारोबार की नज़र हो गया था, मगर काफ़ी कुछ एहसान और फैज़ान साहब ने अक्लमंदी से बचा भी लिया था, जो आज सुहेब के काम आ रहा था। लिहाजा उसके हिस्से का जितना भी सरमाया बनता था और कुछ अपनी मोहब्बत का फ़र्ज समझकर जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने उसे सौंप दिया। शहर पेशावर उसके लिए कतई अनजान था। वो सीधा हारून के घर ही पहुंचा। चूँकि उसकी आमद गैर मतवक्का थी, लिहाजा हारून हैरान रह गया। सुहेब तुम? हारून हंसपे तवक्को, बल्कि तवक्को से भी बढ़कर गर्मजोशी से मिला, खींच कर गले लगा लिया। कैसे मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी? बस अब यही गरीब खाना मेरी आखिरी उम्मीद है हानी। अपना मुख्तसर सा सामान उसने एक तरफ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, यानी कराची को खैराबाद कह दिया है मैंने। बज़ाहिर बेफिक्र से शाने उचकाकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने बताया। आर यू सीरियस सुहेब? हारून की खुशी दीदनी थी। हाँ, फिर तो मिठाई मंगवानी चाहिए। हानी मसरूर सा बाहर निकल गया। जब से सफ़र के लिए निकला था, अब कहीं जाकर जहन को सुकून नसीब हुआ। ज़रा ही देर में हारून नाश्ते के नाम पर इतना कुछ ले आया कि वो बौखला गया। ये सब क्या है? उसने फिक्रमंदी से भरी हुई ट्रॉली पर नजर डाली। नाश्ता है मेरी जान, आप इस वक्त पेशावर में मौजूद है और यहाँ इसी किस्म का नाश्ता होता है। हारून उसके खौफजदा अंदाज पर हंस पड़ा। तुम लोग क्या तीनों वक्त का खाना एक ही वक्त में खा लेते हो? बको मत और बिस्मिल्लाह करो, बल्कि उठो, पहले ज़रा हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाओ। उसने ज़बरदस्ती उसे वॉशरूम में धकेल दिया। नाश्ते के बाद हारून ने उसे आराम करने की खातिर अपने कमरे में छोड़ा और ख़ुद बाहर निकल गया। ज़रा फुर्सत मिली तो उसकी सोचों का रुख घर की जानिब मुड़ गया। जाने मैंने घर छोड़कर अच्छा किया है या नहीं, मगर वो घर भी कौन सा मेरा था, लेकिन मेरी माँ का तो था और मैंने भी तो सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी थी। उसके अंदर सवाल जवाब का लामतना ही सिलसिला चल पड़ा था। हारून अंदर आया तो उसकी बंद आंखों वाले चेहरे पर सोच की परछाइयाँ देखकर समझ गया कि मामला वो नहीं जो वो समझ रहा है, बल्कि बात कुछ और है, और ये ही उसे पता करना था। वो घर से कुछ सोच कर निकला था, वो सब हारून से बयान कर दिया। आई एम सॉरी सुहेब, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ये मसला था। बहरहाल ज़िंदगी माजी के साथ सफ़र नहीं करती, बल्कि मुस्तकबिल के संग चलती है। जो हो गया उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, मगर उसे ज़ख्म बनाकर पालने की भी ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम यहाँ आए हो तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होगे। हानि की मोहब्बत पर तो उसे अंधा एतमाद था, और वाकई
हारून ने अपनी लाजवाब मोहब्बत का सबूत भी दिया। उसके घर वाले भी उसकी तरह मेहमान नवाज और दोस्त नवाज किस्म के थे। बड़े लाला और बाबा जी को देखकर उसे मामू जान और जमान भाई की याद आ गई। वही शफकत और वही ज़िंदगी से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देने वाला अंदाज़। पैसा उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका मशगला था। सो उसके लिए दिन रात एक करने का भी एहसास ना होता। मकामी मसनूआत बैनुल-अक़वामी मार्केट में बहुत कदर की निगाह से देखी जाती हैं। सो उसने बाबा जान और लाला के मशवरे से हारून के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। गो के दोनों ही ना तजुर्बाकार थे, मगर बाबा जान ने उनका बहुत ख्याल रखा। चंद महीनों में ही वो दोनों ख़ास से पुरएतमाद हो गए थे। इन चंद माह में उसने 2 बार कराची का चक्कर भी लगाया। ख़त और फ़ोन का सिलसिला भी बिला तौक़ुफ़ जारी रहा था। उसके बावजूद वहाँ जैसे हरदम उसकी फ़िक्र ही लगी रहती थी सबको। जमान भाई की शादी थी, लिहाजा सबका इसरार था कि उसे सबसे पहले मौजूद होना चाहिए। ख़ुद उसका भी दिल वहाँ जाने को चाह रहा था। सो सब कुछ हारून पर छोड़कर आ गया। छोटी मुमानी ज़ोहरा बेगम से काफ़ी खिंची सी थी। फैज़ान मामू ने भी महज दुआ सलाम ही की, जाने वो अपने किए पर नादिम थे कि खुश। अलबत्ता उसने भी उनकी बातों से दिल नहीं लगाया, बल्कि बहरहाल ज़िंदगी में इंसान को और भी बहुत से काम होते हैं। घर में खुशियाँ राज कर रही थी, जो कि उसके आने से और भी बढ़ गई। इस तरह हमज़ा की मौत में दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि भाभी को तो शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं थी। अलबत्ता बुशरा बाजी की नाराज़गी अपनी जगह कायम थी। उसे देखा तो फ़ौरन खफगी के इज़हार के तौर पर रुख मोड़ लिया। अरे बाजी, आप अभी तक रूठी हुई हैं। उसने हंसकर उनका रुख अपनी जानिब किया। लो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? वो झटन जान बन गई। गोया ये भी नाराज़गी ज़ाहिर करने का तरीका था। प्लीज़ यार, आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करें। वो संजीदगी से शिकवा के ना हुआ। बुशरा उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। देखो सेबी, सारे लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते। ये तो उन लोगों की बदकिस्मती है कि तुम्हें उन्होंने ठुकराया। वो तुम्हारी अहमियत समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हीरे की कदर तो सिर्फ जौहर ही जानता है। मैं जानती हूँ, हम सबको मालूम है कि तुम क्या हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख ली है। गोया के ढाक के वही 3 बात। बाजी प्लीज़, वो बात काट कर बोल पड़ा। प्लीज़ सुहेब, मेरी बात मुकम्मल होने दो। उन्होंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। एक बार ठोकर लग जाने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान रास्ता बदल दे। ये तो कम हिम्मती है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि आज जमान के साथ तुम्हारी भी शादी हो रही होती तो मैं कितनी खुशी होती। उनकी बात पर वो लब भिंचे बड़े ज़ब्त से सुन रहा था। पापा और अम्मी तुम्हारे सगे वालिदैन नहीं, मगर उन्होंने तुम्हें हम सब की तरह बड़ी मोहब्बत से पाला है। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं कि तुम्हारी राह में फूल बिछाकर तुम्हारी खुशियों को महसूस कर सके? बुशरा आज उसके हाथ लग जाने पर सारे हिसाब बेबाक करने पर तुली हुई थी। वो लाजवाब सा हो गया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बुशरा बाजी लहजा खुद ब खुद धीमा पड़ गया। तो फिर तुम्हारे इनकार का क्या जवाब है? क्या तुम्हें हमारी पसंद और इंतखाब पर एतमाद नहीं? उनका सवाल कड़ा था। वो पशेमान हो गया। आई एम सॉरी, ये बात नहीं, मगर अब इस बारे में सोचने का भी दिल नहीं चाहता। मैं एक बार नहीं 2 बार ये ज़िल्लत सह चुका हूँ, एक बार गैरों के हाथों और एक बार अपनों के। बात कहकर वो तन से हंस पड़ा। बुशरा हैरानी से उसे देख रही थी। कितने ही सवाल उनकी आंखों में ठहरे हुए थे। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। नीमा वकार कभी मेरी सांसों की डोर से बंधी हुआ करती थी, और उसके तोफेल मुझे अपनी हैसियत पहचानने का मौका मिला था। उसकी आंखों में यकदम इज़्तिराब सुर्ख डोरों की सूरत उतर आया। लफ्ज़ हैसियत इतने तीखे अंदाज में अदा किया कि बुशरा भी सर झुका गई कि बहरहाल उस कॉम्प्लेक्स से उसे बाहर लाना उनके बस की बात नहीं थी। मगर सिर्फ एक बार हम पर यकीन करके देख लो सुहेब, यकीन करो तुम्हें मायूसी नहीं होगी। अगर इस मर्तबा भी नाकामी हुई तो फिर तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अभी इनकार मत करो। हमें बात तो करने दो। वो बड़ी मोहब्बत से कह रही थी। अच्छा बाबा, जो आपका दिल चाहे करे, मगर फ़िलहाल तो जमान भाई का मामला है, पहले उसे निपटा लें, फिर मेरे मुतालिक भी सोच लीजिएगा। वह थक कर हथियार डालते हुए हल्के फुल्के लहजे में बोला तो गया बुशरा की मुराद भर आई। तुम सच कह रहे हो सुहेब, यकीन करो तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। उनकी खुशी दीदनी थी। वो उनके मसरूर अंदाज पर मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन अच्छी खासी मसरूफ़ियत रही। वो मामू जान और बड़े भैया के साथ साथ काम में लगा हुआ था। शाम को सब जब दुल्हन के यहाँ पहुँचे तो हर तरफ गहमा गहमी और रौनक लगी हुई थी। गानों और रस्मों के लामतनाही सिलसिले के बाद मुश्किल खाना सर्व हुआ। आज अनीज़ा अपनी बहन की खुशी में कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। जाने उसे ही महसूस हुआ या फिर हकीकत भी यही थी कि वो आज ख़ुद को बहुत ऊंची शय समझ रही थी। उसकी नज़रों में अपने लिए तमसख़र और तहक़ीर महसूस करके वो बुरी तरह खौल गया। उस खामोश तज़लील पर चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसका तभी घर जाने का कसद कर डाला। बुशरा बाजी, मुझे घर जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है, आप मामी जी को बता दीजिएगा। इतने सारे लोगों में घिरी बुशरा बाजी को बमुश्किल अलग ले जाकर उसने कहा, मगर अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ यार, प्लीज़ मुझे रोकिए मत।
یوں بھی کل کتنے ہی سارے کام مجھے کرنے ہیں۔ بیزاری اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ بشرا لمحے بھر میں ساری بات سمجھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے مگر جاؤ گے کیسے؟ بائک پر مت جانا، یوں کرو ساجد کی گاڑی لے لو اور مناہل کو بھی اس کے گھر ڈراپ کر دینا۔ شاباش اب جاؤ۔ انہوں نے منٹوں میں ہی اسے بولنے کا موقع دیے بغیر فیصلہ سنایا اور فوراً دوسری طرف مڑ گئی۔ وہ کچھ کہنے کا سوچتا ہی رہ گیا۔ ذرا دیر بعد کی چین اور مناہل سمیت وہ اس کے پاس چلی آئیں۔ کی چین تھما کر اسے سلو ڈرائیونگ کی تاکید کرتی وہ ان دونوں کو چھوڑنے باہر تک آئیں۔ اندر کھانے کے بعد سب لان میں جمع ہو گئے تھے۔ غزلوں کا پروگرام تھا۔ اوکے مناہل، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور صہیب تم اب جا کر سو جانا، بلا وجہ کی باتیں ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، مناہل سے کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس نے گہری سانس بھر کر کار سٹارٹ کر دی۔ ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مناہل بہت رات گزرنے کے باعث کافی پریشان بیٹھی تھی، جبکہ خود وہ انیسہ کے تحقیر آمیز رویے کو سوچ کر لب بھنچے بہت خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مناہل کا گھر آیا تو اس نے کار روک دی۔ شکریہ۔ وہ باعجلت دروازہ کھول کر یوں نکلی جیسے صدیوں بعد زندہ سے رہائی نصیب ہوئی ہو۔ اس نے سوچا گاڑی آگے بڑھا لے جائے، مگر رات کا وقت اور اکیلی لڑکی کا خیال کرتے ہوئے رک گیا۔ مناہل دروازے پر کھڑی بیل پر بیل بجا رہی تھی، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ نہ کوئی آ رہا تھا، نہ ہی دروازہ کھل رہا تھا۔ پاپا، اس کا دل انجانے خدشوں سے سہم گیا۔ بے تحاشا گیٹ پیٹتے ہوئے بے قراری سے پکارنے لگی۔ خدا خیر کرے۔ وہ بھی گھبرا کے باہر نکل آیا۔ پاپا پلیز دروازہ کھولیں۔ مناہل بری طرح رو رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر حالات کی سنگینی کی طرف متوجہ رہا۔ محترمہ برائے کرم آپ رونا بند کریں، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، اس سے نرم لہجے میں کہہ کر وہ دیوار پھاند کر گیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ شکر تھا کہ گیٹ کی صرف کنڈی لگی تھی، تالا غائب تھا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ تڑپ کر اندر کی جانب پاپا پاپا کہتے بڑھ گئی۔ وہ متذبذب سا باہر ہی رک گیا۔ امید تھی کہ وہ باہر آ کر اسے سب خیر کی اطلاع دے دے گی تو وہ بھی چلا جائے گا، مگر دوسرے لمحے اسے دلسوز نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ لپک کر آواز کے تعاقب میں اندر بڑھا۔ دوسرے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر شخص بڑے بے ترتیب انداز میں بستر پر پڑا تھا۔ مناہل اسے ہلا جلا کر پکار رہی تھی، مگر جواب ندارت تھا۔ ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، اس نے نبض دیکھتے ہی کہا، اور جلد ہی انہیں اٹھا کر گاڑی میں لا کر لٹایا۔ مناہل ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کے رونے سے خام خواہ ٹینشن بڑھ رہی ہے، برائے مہربانی خود کو سنبھالیں، گھر لاک کریں اگر ہاسپٹل جانا ہے۔ اس نے قدرے سختی سے کہا تو وہ آنچل سے آنسو صاف کرتی گھر لاک کر کے پلٹ آئی۔ رستے بھر اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے ڈسٹرب کرتی رہیں۔ ایمرجنسی میں اس کے والد کو ICU لے جایا گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ مناہل کو اکیلا چھوڑ کر گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 2-3 گھنٹے سخت پریشانی میں گزرے۔ وہ کوریڈور میں ٹہل ٹہل کر تھک رہا تھا، جبکہ مناہل آنسو بہاتی جانے کون کون سی دعاؤں کا ورد کیے جا رہی تھی۔ گھر پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ ماموں جان وغیرہ واپس آ گئے ہیں۔ اس نے انہیں اطلاع دی، ذرا دیر میں وہ بھی پہنچنے والے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، مامی جی آ رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر حلاوت سے بولا۔ کاجل سے بھری آنکھیں اظہار تشکر سے بھیگ گئیں۔ آج وہ اس کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ بلیک ایمبرائڈری والے لیمن کلر سوٹ میں وہ متورم چہرہ لیے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ کالے سیاہ بالوں کی لٹیں دوپٹے کے ہالے سے باہر نکل آئی تھی۔ اطالوی نقوش مدھم روشنی میں بھی بہت واضح تھے۔ اس نے نظر پھیر لی۔ مناہل کوریڈور کے آخری سرے پر اسے شگفتہ بیگم متفکر سی نظر آئی۔ مناہل دوڑ کر ان کے بازوں میں سمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماموں جان اسے تسلی دے کر اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہوا ہے؟ تشویش سے انہوں نے پوچھا تو اس نے ڈاکٹر کی تشخیص بتا ڈالی۔ او نو، عمر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بے قراری سے ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ تم شاید اسے پہچانے نہیں۔ وہ میرا بچپن کا دوست عمر آفتاب ہے۔ ریئلی؟ وہ واقعی متعجب ہوا۔ اوہ، جبھی سب گھر والوں کا سلوک اس سے دوسرے پڑوسیوں کی نسبت اتنا مختلف تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ تم گھر جانا چاہو گے؟ ماموں جان نے اسے پکارا تو بلا ارادہ ہی سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم یہاں ہیں۔ انہوں نے اسے اجازت دی تو وہ سیدھا گھر واپس آ گیا۔ گزشتہ 3 گھنٹوں کی ٹینشن اور ذہنی انتشار نے اسے بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ گھر پہنچ کر سب کے سوالوں کا مفصل جواب دے کر جب وہ کمرے میں آئے تو نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لہٰذا بستر پر لیٹتے ہی وہ سو گیا۔ البتہ سوتے ہوئے انیسہ چھوٹی مامی کا رویہ اسے ڈسٹرب کرتا رہا، دل میں ٹیس جگاتا رہا۔ دوسرا دن مہندی کے فنکشن کی نظر ہو گیا۔ آج بھی مخصوص لوگوں کا تضحیک آمیز رویہ اسے اندرونی خلفشار میں مبتلا کر رہا تھا، مگر چاہنے کے باوجود وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر جلد ہی قسمت کو رحم آ گیا اس پر اور بڑے بھیا نے اسے ہاسپٹل بھیج کر ماموں جان کو بلوا لیا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ وہ پہلی فرصت میں ہاسپٹل پہنچا اور ماموں جان کو بھیج کر وہیں ویٹنگ روم میں آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ مناہل کے والد کی حالت اب خطرے سے باہر نہیں تھی۔
मामू जान की ज़बानी से पता चला कि वो अरसा हुआ अपने वालिदैन को छोड़कर इटली जा बसे थे और वहीं शादी भी की, और जल्द ही उस शादी का मंतकी अंजाम भी सामने आ गया। उनकी अतालवी बीवी उनसे निभाह न कर सकी तो वो मनाहिल को लेकर वतन वापस आ गए, मगर यहाँ वालिद के इंतकाल के बाद सुतेली माँ ने उन्हें दोबारा घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस आज इस कसम परसी में उनकी बेटी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं था। उसे मनाहिल से शदीद हमदर्दी महसूस हुई। भरी दुनिया में अकेले होने का एहसास कितना अज़ियतनाक है, ये सिर्फ वही जानता है जो भरे मेले में तन्हाई झेलता है। शादी वाले रोज़ हारून हस्बे वादा आया तो वो सब कुछ भूल भाल कर उसके साथ लग गया। मामू जान ने ज़बरदस्ती मनाहिल को भी बुलवा लिया था। वो खामोशी से एक तरफ मुज़म्मिल और परेशान चेहरा लिए बैठी रही और जल्द ही उठकर हॉस्पिटल चली गई। बहैसियत मजमूई सारे फंक्शन अच्छे रहे। वलीमे के बाद वो एक दिन भी ज़ाया किए बगैर हारून के साथ लौट आया। मनज़्ज़ा के आने के बाद से अनीसा और ज़हरा बेगम यानी छोटी मामी की आमतरफ बढ़ गई तो उसके लिए मज़ीद रुकना मुहाल हो गया। नाकाबिले बर्दाश्त लोगों का सामना करने को उसका दिल कतई ना चाहता था। यूं भी वलीमे वाले रोज़ उसे अनीसा के मुतवक्का मंगेतर का तारुफ भी हासिल हो गया था, जिसके बाद से अनीसा छोटी मामी के मगरूर अंदाज को और भी उरूज हासिल हुआ। हारून और तमाम घर वाले उसे समझाते रहे, मगर उसकी एक ही रट थी कि मुझे अपना बिजनेस देखना है। यहाँ पर जो काम था वो तो कर लिया, लिहाजा रुकने का कोई जवाज़ नहीं। हारून ने कहा भी कि मैं देख लूँगा, मगर उसकी हट दर्मी के बायस चुप रहा। बहरहाल ये उसका ज़ाती मामला था। पेशावर पहुंचकर वह यूं मसरूफियत का कसदन शिकार हुआ कि हारून नए ढंग से बात करने का वक्त नहीं मिलता। चंद दिन बाद ही जिसने उसे धचका पहुंचाया वो मनाहिल के वालिद जिसने उसे धचका पहुंचाया वो मनाहिल के वालिद के इंतकाल की खबर थी। उसे खासा अफसोस हुआ, लेकिन अकेलेपन का शिकार वो लड़की मज़ीद तन्हा रह गई थी। मामू जान ने फ़ोन पर उसे बताया तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत रंजीदा थे, शायद उनकी बहुत कुर्बत थी उमर आफ्ताब से। बहरहाल उसने अपनी जानिब से ताज़ियत कर ली थी। दिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए। ज़मान भाई की शादी को 3 महीने गुजर गए और इस दौरान उसने सिर्फ खतूत और फ़ोन पर इन्हिसार किया। वहाँ जाने का कतई कोई इरादा न था। मामू जान और मामी ने गो के हर बार सख्त ताकीद की, मगर वो अपने दिल का क्या करता जो उसे खाक छानने पर उकसाता रहता था। इन दिनों वो उस किस्म के डिप्रेशन का शिकार था कि मामू जान और बड़े भैया बगैर इत्तला किए ही आगे। वो उन्हें देखकर हैरान रह गया। मामू जान उनसे बहुत पुरजोश नज़र आ रहे थे। यही हाल भैया का भी था। वो चाहते हुए भी ना पूछ सका, अलबत्ता उनकी खातिर में लग गया। चाय और लवाजमात की ट्रॉली धकेलता जब वो अंदर आया तो भैया हंस पड़े। भाई सुहेब, तुम तो काफ़ी सुघड़ हो गए हो। मुस्कुराया। चलो अच्छा है, हमारी बहू का बहुत आराम रहेगा। मामू जान ने भी खुशगुफ्तगी का इजहार किया तो एकदम लबों से गायब हो जाने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल दोबारा पर सजा सका। घर पर सब ठीक तो है? मामी, भाभी, बच्चे? हाँ, और सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम्हारी मामी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं। मामू जान ने चाय का कप लबों से लगाते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा तो वो चौंक गया। हम तुम्हें लेने आए हैं सुहेब। अम्मी अपनी तबीयत की ख़राबी से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो गई हैं कि उन्होंने इस माह की 15 को तुम्हारी शादी तय कर दी है। भैया ने एक और बम उसके सर पर दे मारा। कितने आराम और सुकून से वो कह गए। क्या? वो यूं चौंका जैसे वो बेहोश होने के बाद होश में आया हो। तुम्हारे इनकार का कोई जवाब नहीं और ना ही मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मामू जान ने कदरे तौक़ुफ़ से तहक्कुमाना लहजे में कहा। इस 15 को तुम्हारा और मनाहिल का निकाह है। मुझे यकीन है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। यूं भी ये तुम्हारी मामी की और मेरी शदीद ख्वाहिश है। तुम सरताबी का हौसला रखो भी तो मैं तुम्हें इस जुर्रत की इजाज़त नहीं दूंगा। एहसान साहब पेशबंदी के तौर पर कह रहे थे। उसने मुतफिक्र होकर भैया की तरफ देखा, जिनकी हिमायत का वोट मामू जान के साथ था। उससे पूछे बगैर सब कुछ तय कर लिया गया था। अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। वो ख्वाहिश के बावजूद चुप बैठा रह गया। तुम्हारा एतराज़ यही था ना कि तुम्हें तुम्हारी ज़ात की खूबियों समेत कबूल किया जाए? तो यकीन करो मनाहिल ने ऐसा ही किया है। वैसे भी वो बहुत तन्हा है, उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है सुहेब। भैया ने धीरे से उसका शाना हिलाया तो वो खाली खाली नज़रों से उन्हें देखने लगा। जहन उनके आखिरी फ़िक्रे पर अटक गया। तन्हा है और सहारा चाहिए। अल्फाज बाज़गश बनकर उसके अंदर चिकराने लगे। माय गॉड! थक कर सर दोनों हाथों में थाम लिया तो सुहेब हसन ये तय हो गया कि मोहब्बत तुम्हारे नसीब का सितारा नहीं। मजबूरी के सौदे में प्यार का भाव सबसे कम होता है। तुम और मनाहिल अंधे और लंगड़े की कहानी के किरदार हो, जिन्हें ज़िंदगी के समंदर में डूबते हुए महज तिनके का सहारा है।
وہ شکست و ریخت کے عظیم سانحے سے دوبارہ دوچار تھا۔ ماموں جان نے اس کے سپاٹ چہرے پر خوشی کی کرن تلاش کرنی چاہی اور ناکام ہو کر استفہامی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ کیا تمہیں ہمارا فیصلہ قبول نہیں صہیب؟ نہیں ماموں جان، ایسی بات نہیں، آپ کی محبتوں کا بہت قرض ہے مجھ پر اور مجھے آپ کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔ بدقت تمام اس نے خود کو بولنے کے قابل کیا۔ جب اذیت سہنی ہی ہے تو پھر ان کے لیے کیوں نہ سہی جائے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ماموں جان نے آگے بڑھ کر فرط محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ خوش رہو میری جان، تم نے مجھے عمر کی روح کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ ماموں جان کی خوشی اس کے دل پر پڑے بوجھ کو بہت حد تک ہلکا کر گئی۔ اگر زندگی یوں بھی گزر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے سینے میں بھڑکتے الاؤ پر ٹھنڈی چھینٹیں پڑتی محسوس کیں اور خود کو سمجھانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ ماموں جان اور بھیا کے جانے کے 2 دن بعد ہی ہارون بھی لوٹ آیا۔ یہ نئی خبر اتنی مسرت انگیز تھی کہ وہ باقاعدہ اس سے لپٹ گیا۔ دیکھا تو نے میری منگنی کس قدر بھگوان رہی؟ ہارون نے نیا نکتہ اٹھایا۔ پڑھ لکھ کر بھی ابھی تک تمہاری عقل وہیں کی وہیں ہے، وہ بظاہر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا بکواس نہیں چلے گی، مٹھائی بلکہ ٹریٹ کا فٹافٹ انتظام کرو۔ وہ تو تمہیں 15 تاریخ کو مل جائے گی، شوخی سے بولا۔ واٹ؟ شرم کرو، کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہارون تلملا گیا۔ وہ یوں ہی مسکراتا رہا۔ یہ شاید اس کی مسکراہٹ ہی تھی جس نے ہارون کو مطمئن کر دیا۔ یوں بھی اسے دل کا حال سنانے سے کیا فائدہ تھا؟ شام و سحر جیسے کسی طلسم کے زیر اثر گزرنے لگے۔ بھابھی اور بشرا باجی کے کوئی 10 فون آ چکے تھے۔ وہ اسے فوراً بلا رہی تھی جبکہ وہ 13 سے پہلے جانے کو تیار نہیں تھا۔ ہارون نے اس کے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوا دی تھی۔ پیسوں کا اسے نہ تو شوق تھا نہ ضرورت، لہٰذا اس کا اپنا اکاؤنٹ ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ ماموں جان کو ہر ماہ آدھی کمائی بھیجنے کے باوجود بقول ہانی وہ خاصا امیر تھا۔ یہ سب کیوں؟ وہ استعجاب سے ہارون کو دیکھنے لگا۔ احمق آدمی، کیا اب بھی ماموں جان خرچہ کریں گے تمہاری شادی پر؟ تمہارا کاروبار اسٹیبلش ہو چکا ہے، اپنی خوشی ایسے مناؤ کہ جلنے والے تا عمر پچھتاووں کی آگ میں سلگتے رہیں۔ ہارون نے کچھ اس تیکھے لہجے میں کہا کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ زمان بھائی کا دھمکی بھرا فون آیا تو اسے 10 تاریخ کو ہی فلائنگ کوچ پکڑنی پڑی۔ گھر میں گزشتہ شادیوں سے بھی زیادہ اہتمام کیا گیا تھا، جانے کہ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں تاریکی بڑھنے لگی۔ جب محبتوں اور عنایتوں پر ہمدردی کا گمان ہونے لگے تو خوشیاں یوں ہی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ بشرا باجی اور بھابھی کے ساتھ ساتھ مامی جی بھی حد درجے خوش نظر آ رہی تھی۔ مسرت کے رنگ بیماری کی کمزوری پر غالب آ گئے تھے۔ وہ آیا تو کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ سب کو مسرور اور شاداں دیکھ کر وہ اپنے غم بھولنے لگا۔ ہر چیز میں بشرا باجی اس کی پسند کو مقدم رکھنے پر تلی ہوئی تھی جبکہ وہ ان جھنجھٹوں سے جان چھڑا کر ساحل کی طرف نکل جاتا تھا۔ 1-2 بار مناہل سے ملنے کا بھابھی نے اچھا خاصا انتظام بھی کیا مگر اس کے اندر اتنا انتشار و خلفشار تھا کہ وہ محض مسکراتا ہوا زمان بھائی کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتا۔ منزہ اپنے گھر والوں کی نسبت کافی شائستہ لڑکی تھی۔ زمان کی صحبت نے بھی اچھا اثر دکھایا۔ وہ بھابھی کے ساتھ مل کر اسے خوب چھیڑتی۔ بشرا باجی کی عدم موجودگی میں اس کا ویسے ہی خیال رکھتی کہ کبھی کبھی وہ حیران رہ جاتا انیزہ اور منزہ میں کتنا فرق تھا۔ دونوں مہندی کی رسمیں ایک ہی جگہ ہوئیں کیونکہ مناہل کی طرف سے کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، لہٰذا سب ادھر ہی کے لوگ تھے۔ خوب ہلا گلا ہوا۔ اس تمام ہنگامے کی جان منزہ اور بھابھی تھیں۔ بشرا باجی البتہ مامی جی کے ساتھ بقیہ انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ صرف 4 ماہ کے اندر اندر یہ دوسری شادی تھی۔ گھر میں اسے مناہل کا خیال آیا، جانے وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اتنی جلدی شادی پر خوش تھی بھی کہ نہیں۔ نہ کرتے بھی بشرا باجی نے شادی اور ولیمے کا سوٹ اور تمام زیور اس کی پسند سے لیا۔ اس کی معلومات اس معاملے میں قطعی کوری تھی۔ لہٰذا جو انہوں نے آگے رکھا وہ سر ہلاتا رہا، یہاں تک کہ بشرا نے بری طرح جھنجھلا کر اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ اوفو بھائی، مجھے کیا پتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، یہ سب آپ کو ان محترمہ سے پوچھنا چاہیے جن کو یہ سب چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ وہ بھی جھنجھلا گیا۔ بیوی کا سنگھار شوہر کی مرضی کا ہو تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ تمہاری چوائس مناہل کو زیادہ عزیز ہوگی، سمجھے تم؟ انہوں نے اپنا فلسفہ جھاڑا جو کہ اس کے سر سے 2 فٹ اوپر ہی رہا۔ نکاح 1 روز پہلے تھا۔ نکاح نامے کا اندراج کرتے ہوئے قاضی صاحب نے مہر کی رقم پوچھی تو فیضان صاحب یعنی چھوٹے ماموں فوراً بولے 5 لاکھ لکھیے قاضی صاحب، آخر کو بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا جملہ تھا کہ آتش گیر جو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہوا۔ فیضان کیا کہہ رہے ہو؟ ماموں جان نے خشمگی نظروں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا مگر وہ اپنی بات کہہ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب البتہ اب تک جواب کے انتظار میں تھے۔ قاضی صاحب
आप 50,000 مہر لکھیے۔ احسان صاحب نے معاملہ سلجھانا چاہا۔ نہیں ماموں جان، چھوٹے ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہر 5 لاکھ ہی ہوگا۔ اس کی گمبھیر لہجہ اور بھاری آواز کمرے میں اس طور گونجی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سہیب بڑے بھیا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی نظروں میں چھپی خاموش التجا کے آگے ہار گئے۔ نکاح بہت خاموشی سے ہوا اور مبارک سے آمد کا شور اٹھنے پر بھی اس کے اندر خاموشی کی طبیعی چادر یوں ہی تنی رہی۔ بعد میں فیضان صاحب اور احسان صاحب کی آپس میں بہت بحث ہوئی مگر مرغ کی وہی ایک ٹانگ کے مستاق فیضان صاحب اس بات پر اڑے رہے تھے کہ خون ضرور رنگ لاتا ہے، لہٰذا لڑکی کی زندگی کے لیے یہ سب بہت ضروری تھا۔ نکاح میں خامخواہ کی بدمزگی پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ زہرا بیگم کا چھوڑا ہوا تھا۔ اس بات کا اندازہ انہیں رات کو ہوا۔ اتنا کچھ زیور اور یہ بھاری کپڑے سہیب نے بنائے ہیں۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل کر کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اندر سے آتی چھوٹی ممانی کی آواز پر وہیں جم گیا۔ ہاں بہت مان سے لیا ہے اس نے سب کچھ، کتنا اچھا ہے نا سارا سامان، منزہ کا سادہ انداز میں کہا گیا جملہ زہرا بیگم کو تب آ گیا۔ اوہو خاک اچھا ہے، اللہ جانے کیسی کمائی ہے اس کی، اب 2 دن میں کوئی یوں ساہوکار تو نہیں بن جاتا باپ کی طرح کسی الٹی سیدھے کام میں پڑا ہوگا۔ جبھی مناہل نے چمک دمک سے متاثر ہو کر رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ زہرا بیگم حسب سابق زہر اگل رہی تھی۔ نہیں امی ایسی بات نہیں، زمان بتا رہے تھے کہ سہیب بھائی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، بہت محنت سے کماتے ہیں وہ۔ منزہ اس کا دفاع کر رہی تھی۔ کیا امپورٹ کرتا ہے اور کیا ایکسپورٹ کرتا ہے معلوم کیا کبھی تم نے؟ جو حمایت کرنے بیٹھ گئی انہوں نے بیٹی کو بھی لتاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ جانے انہیں اس کی ذات سے کیا بیر تھا، شاید یہی کہ میمونہ بیگم نے ان کے بھائی کی محبت کو ٹھکرا کر رومی حسن کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلیز امی ایسے مت کہیں، سہیب بھائی تو بہت ہی نائس رہ گئے، مناہل تو اسے تو زندگی گزارنے کے لیے سہارا چاہیے۔ وہ بڑی شدت سے اس کا دفاع کیے جا رہی تھی اور اسے یہی سہارا ملا ساری دنیا میں۔ زہرا بیگم نے نخوت سے ناک سکوڑی۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے، جبھی تو میں نے تمہارے ابو سے کہہ کر مہر 5 لاکھ لکھوا دیا ہے۔ وہ بڑی رعونت سے کہہ رہی تھی 5 لاکھ؟ ارے اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں، بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے یہ ضروری تھا۔ آگے اللہ کو جو منظور۔ اف میرے اللہ، اس نے بمشکل سر تھاما، خون کھول اٹھا تھا اس کا۔ ان رقیق الزام کو سن کر چہرہ مشتعل ہو کر سرخ ہو گیا۔ وہ غضبناک ہو کر کچن کے اندر چلا آیا۔ امی آپ سہیب بھائی کو بہت غلط سمجھتی ہیں، وہ تو منزہ کی بات اسے دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ شرمندگی، خجالت اور سراسیمگی کے سارے رنگ لمحے بھر میں اس کی آنکھوں میں آ کھڑے ہوئے۔ رہنے تو منزہ، تمہاری والدہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، انسان اپنی ذات کے آئینے میں ہی دوسرے کا عکس تلاشتا ہے۔ جو خود اندر سے گھٹیا اور گھناؤ نہ ہو اسے سب ایسے ہی نظر آتے ہیں، مارے تیش کے۔ اس کا لہجہ خوفناک حد تک زہر آلود ہو گیا۔ لڑکے زبان سنبھال کر بات کرو، گندی نالی کے کیڑے ہو کر ہمیں گالیاں دیتے ہو، تم ہو کیا آخر، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں جو بھی ہوں محترمہ زہرا بیگم، آپ جیسے اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والے سے کئی گنا بہتر ہوں، جو دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کرتے وقت اپنی خامیاں بھول جاتے ہیں۔ نفرت سے خار خار اس کا لہجہ زہرا بیگم کو بری طرح سے تپا گیا۔ اور یاد رکھیے آئندہ میں آپ کی گھٹیا زبان سے اپنا نام بھی سننا پسند نہیں کروں گا۔ مائنڈ اٹ، یہ میری توہین ہے کہ آپ جیسے لوگ اور سہیب حسن کا نام اپنی زبان پر لائیں۔ وہ غضبناک لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ منزہ اور زہرا بیگم جیسے کسی خواب سے جھانکی۔ گھٹیا خون کہیں نہ کہیں تو رنگ دکھا ہی دیتا ہے، دیکھا تم نے کیا کہہ کر گیا ہے تمہارا سہیب بھائی؟ پلیز امی ریلیکس ہو جائیں، میری خاطر ضبط کر لیں، یہ وقت گزرنے دیں۔ پھر اچھی طرح جانتی ہیں کہ زمان سہیب کے معاملے میں کس قدر ٹچی ہیں، پہلے ہی آپ لوگوں کے باعث مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ منزہ ملتجی سی ہو کر زہرا بیگم سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ شکست یوں بھی ہوگی یہ وہ نہ جانتی تھی۔ اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو مناہل پر غیر اختیاری نظر پڑ گئی۔ ہمیشہ سادہ سے روپ اور ہلکے رنگ کے سادہ کپڑے پہننے والی مناہل آج سجے سورے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ ڈارک میرون گولڈن بھاری کام والا شرارہ سوٹ بیتلائی زیوروں سے سجی وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ اطالوی نقوش میک اپ سے اور بھی تیکھے اور حسین ہو گئے تھے، خصوصاً اس کی آنکھیں جو یوں بھی مقابل کو بہارنے پر مجبور کر دیتی تھی، آج مہیا سے جھک کر مزید 2 آتشہ ہو رہی تھیں۔ گجے اور پرفیوم کی خوشبو میں بسی اس کے پہلو میں بیٹھی اسے زندگی کی سب سے بڑی سچائی لگی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گرے گرین آنکھوں کی تسخیر کر لینے والی خو سمیت بہت سراہا گیا۔ ان کی جوڑی کی بہت تعریف کی گئی جبکہ اس کے اندر دور تک خاموشی کا راج تھا۔ ماموں جان، مامی، بشرا، زمان، منزہ بھابھی اور بڑے بھیا آج سب
مناہل کی طرف سے اسے چھیڑ رہے تھے، البتہ ہارون آج بھی اس کا رائٹ ہینڈ بنا سب کے سوالوں کا بڑا برجستہ جواب دینے میں مصروف تھا۔ ذرا فاصلے پر کھڑی انیسہ پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نیما اور انیسہ کی شکل ایک لمحے کے لیے اس قدر مسخ لگی کہ تمام ماحول پر حاوی ہو گئی۔ بس بھائی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مراقبہ کل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بھابھی کی شرارت سے کھنکتی آواز سے اسے واپس لے آئی۔ وہ عارضی مصحف کی رسم کے لیے آئینہ لیے کھڑی تھی۔ ابھی تک یہی طے نہیں ہو پایا تھا کہ رسم ابھی ہوگی کہ کھانے کے بعد۔ بشریٰ کو جلدی پڑی تھی، سو سنہری فریم والا بڑا سا آئینہ ان کے درمیان رکھ دیا گیا۔ مناہل کی آنکھیں تو اب بھی بند تھی، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل میں اترنے والی دھنک کو شعوری کوشش کے باوجود نہ روک سکا۔ وہ تمام شکلیں جو اس کی روح پر بوجھ بن گئی تھی ایک لمحے میں چھٹ گئی۔ اب مطلع بالکل شفاف تھا اور اس پر ابھرنے والی مناہل کی تصویر بہت واضح ہو گئی تھی۔ اوہ، تو یہ تو غرق ہی ہو گیا۔ منزہ نے جھٹ آئینہ کھینچ لیا۔ مناہل بری طرح سرخ ہو گئی، جبکہ وہ بھی کچھ جھیپ سا گیا۔ لہجہ پر گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا اور نظر پھیر لی۔ وہ تینوں نیک کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ رسموں کے معاملے میں چونکہ اس کی معلومات صفر تھی، لہٰذا انہوں نے اسے خوب لوٹا۔ ہارون چیختا ہی رہا، مگر انہوں نے 3000 آرام سے نکلوا لیے۔ پاگل، یہ کوئی رسم تھوڑا ہی تھی۔ زمان بھائی بھی وہیں چلے آئے۔ چھوڑیے زمان بھائی، پیسے کا کیا ہے، اصل چیز تو دل کی خوشی ہے۔ اگر یہ یوں ہی خوش ہیں تو یوں ہی صحیح۔ اس کا جملہ مناہل کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ شریک سفر کے خیالات کی بلندی اسے مسرور کر گئی۔ ان تینوں نے فوراً ہی زمان کو انگوٹھا دکھا دیا۔ وہ بری طرح چڑھا تو سب ہنس پڑے۔ مناہل کی تراشیدہ لب بھی بے ساختہ کھل اٹھی تو سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو مناہل جانے کیوں رو پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے آنسو بہاتا اور سب کو دلاسا دیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آخر میں زہرہ بیگم جانے کہاں سے چلی آئی تھی، اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا مستقبل محفوظ رکھے بچی۔ مناہل کو سینے سے لگاتے انہوں نے بھس میں آخری چنگاری ڈال دی اور وہ جو اس ذرا سے عرصے میں قدرے شانت ہوا تھا پھر بھڑک اٹھا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ محفل کا خیال اور ماموں جان کا لحاظ تھا، ورنہ وہ انہیں خوب سناتا۔ رستے بھر گاڑی میں بھی وہ بھابھی اور بشریٰ باجی کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں ذرا سا مسکرا بھی نہ سکا۔ ذرا تبسم ہی بکھرا دیجیے دیور جی، مانا کہ فتح کر کے لے جا رہے ہیں، مگر ایسا بھی کیا غرور۔ بھابھی نے دروازے تک اسے چھیڑا تو وہ جبراً مسکرا کر اندر چلا آیا۔ کتنی گھٹن تھی اس کے اندر، جبکہ کمرہ اے سی کی خنکی سے جنت لگ رہا تھا۔ کوٹ ایک طرف پھینک کر اس نے الماری کھول کر نہ جانے کیا نکالا۔ مناہل دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے سے تو وہ پہلے بھی ڈرتی تھی، اب بھی اس کے تیور خاصے جارحانہ لگ رہے تھے۔ یہ لیجیے آپ کی رونمائی۔ اس کا حنائی ہاتھ پکڑ کر اس پر ایک مخملی ڈبیا دھر دی۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ انگوٹھی ہے، پسند آئے تو پہن لیجیے۔ جی، وہ بلا ارادہ اسے دیکھے گئی۔ یہ آپ کی امانت۔ اس کی نظروں کا فسوں نظر انداز کرتے ہوئے جانے کتنی نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے ڈال دیں۔ آواز گو کہ نرم تھی، مگر لہجہ عجیب سا تناؤ رکھتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا حق مہر۔ اس کا لہجہ قطعی سپاٹ تھا۔ کیا؟ بے ساختہ چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ ٹیک اٹ ایزی۔ اس نے بلا ارادہ مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی تاکید کی، مگر وہ تو یوں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روئی کہ وہ خود سٹ پٹا گیا۔ برسوں کا ابال اس کے اندر تھا۔ یہ لاوا کسی پر تو اگلنا تھا، اور جب سامنے کوئی اپنا ہو تو یوں تو ہوتا ہی ہے۔ مناہل پلیز۔ وہ زج سا ہو گیا، اس کی سسکیوں سے متاثف کر گئیں۔ آپ، وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگے، مگر اس کے چہرے پر اتنی تھکن رقم تھی کہ الفاظ کہیں اندر ہی گم ہو گئے۔ آئی ایم سوری، میرا انداز آپ کو شاید ناگوار لگا، وہ ندامت سے کہہ رہا تھا، مگر اب تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ خفت کے باوجود جانے کیسے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مناہل نے پریشانی سے اس کے پل پل بدلتے موڈ کو دیکھا۔ متورم چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا، مگر آپ نے یہ سب سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا۔ ضروری ہے آپ کے لیے، سیکیورٹی سمجھ لیں اسے، وہ خود ہی کہہ کر استہزائیہ سا ہنس پڑا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہونٹ بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ مناہل نے الجھی نگاہیں اس گرے گرین آنکھوں میں ڈالیں تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگا۔ اس کے سامنے اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور قاتل اداؤں سمیت ایک ایسا وجود بیٹھا تھا جو لمحے بھر کے لیے اسے سب کچھ بھلا گیا۔ انگوٹھی میں پہناؤں کہ آپ خود زحمت کریں گی؟ شوخی سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئی لٹ کھینچ کر وہ بولا تو وہ اپنے حلیے اور موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے سرخ ہو گئی۔ ولیمے میں شرکت کے لیے ہارون کے گھر والے پہنچے تو وہ بے حد خوش ہو گیا۔ مناہل کو لینے کے لیے کسی کو آنا تو تھا نہیں،
لہٰذا پورا دن گھر میں خاصا ہلا گلا رہا۔ منزہ نے اس روز والے واقعے کو قطعی طور پر نظر انداز کر کے اپنا رویہ نارمل رکھا تو وہ بھی اپنے ضعف سے مجبور ہو کر اسے نارمل کر گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں صہیب؟ بشرا باجی نے اندر جھانکا۔ ارے باجی آپ کب سے اجازت طلب کرنے لگیں؟ وہ جو ہاتھوں کا تکیہ بنائے صوفے پر نیم دراز تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ بشرا مسکراتی اندر چلی آئی۔ مناہل تیار ہونے پارلر گئی ہوئی تھی۔ تم تیار نہیں ہو رہے؟ ہارون اور زمان کو میں نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ تمہیں دیکھ لیں جا کر۔ معلوم ہے مجھے تم اب تک سست الوجود ہو۔ صرف چینج ہی تو کرنا ہے، بعد میں کر لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ اب خود کو سدھارو لڑکیاں، ذمہ داری بڑھ گئی ہے تمہاری۔ اتنی پیاری سی لڑکی کو پریشان مت کرنا، اسے خوش رکھنا۔ کوشش کروں گا، وہ ہنسا۔ بکو مت، بشرا نے اس کا کان کھینچ لیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ مناہل، تمہیں کیسی لگی؟ اچانک ہی انہوں نے رازداری و اشتیاق سے سوال جڑ دیا۔ وہ انہیں ٹالنے کا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے دوبارہ کان پکڑ لیا۔ ڈھنگ سے جواب دو صاحبی، ورنہ خیر نہیں۔ اچھی ہیں بھائی، ٹھیک ہیں، بس خوش؟ صرف اچھی نہیں بلکہ بے حد اچھی، بشرا نے صاف گوئی سے کہا۔ کتنے پیسے دیے ہیں؟ اوہو، تو موصوف آج بہت شوق ہو رہے ہیں۔ بشرا نے اسے خفیف کر ڈالا۔ یہ ہونا بھی چاہیے، لڑکی ہی اتنی اچھی ہے۔ ویسے حیرت ہے کہ وہ مجھ سے شادی پر راضی کیسے ہو گئی؟ کیوں، تم کیا خدا نخواستہ بیمار یا معذور ہو جو اعتراض کرتی؟ اعتراض کرنے کے لیے محض بیمار یا معذور ہونا ضروری تو نہیں۔ وہ پھر خود اذیتی کا شکار ہونے لگا۔ آپ نے انہیں میرے متعلق بتا دیا تھا نا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، بشرا اتنے ہی سکون سے بولی جتنی شدت سے اس کے اندر طوفان آیا تھا۔ کیا ساری خوشی و شوخی دور ہو گئی ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ پاگل نہ بنو صہیب، امی نے اسے تمہارے لیے رائے مانگی اور اس نے سر جھکا دیا۔ اللہ خیر صلاح، بلا وجہ گڑھے مردے اکھاڑنے کی نہ اسے ضرورت محسوس کی نہ ہم نے ضروری سمجھا۔ بشرا کا اعتراف اسے پاگل کیا۔ یہ آپ نے بہت برا کیا بشرا باجی۔ بیوقوف نہ بنو صہیب، اگر مناہل کے نزدیک یہ سب جاننا ہی اہم ہوتا تو وہ ہم سے سوال ضرور کرتی۔ خواہ کے وہموں کو دل سے نکال کر نئی زندگی شروع کرو تو خوشی اور اعتماد کے ساتھ اس کی ابتدا کرو۔ ہارون اس کے پاس آیا تو وہ خود فراموشی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ مناہل کا رات والا استحجاب یاد کر کے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس کی زندگی کے اس اہم باب سے ناواقف ہے جو اس کی کتاب زیست پر چھا چکا تھا۔ جانے آنے والے دنوں میں اس کا رویہ کیا ہوتا؟ تھوڑا بہت سکون جو نصیب ہوا تھا بشرا کی باتوں سے غارت ہو گیا۔ پول کانٹیننٹل کے روف ٹاپ چاندنی ریسٹورنٹ میں ولیمے کا انتظام تھا جو کہ ہارون اور بڑے بھیا نے ڈیکوریٹ کروا کر مزید حسین بنا دیا تھا۔ اس کے پہنچنے کے بعد مناہل بھابھی اور منزہ کے ساتھ پارلر سے ڈائریکٹ وہیں آ گئی۔ تصویر اور مووی کا لامتناہی سلسلہ تھا مگر آج اس کا دل جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ مناہل کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو وہ ذرا سا چونکا۔ باٹل گرین کورے والے کام والے مغلئی طرز کے لباس میں وہ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ چہروں پر مسرتوں کے ہزاروں رنگ تھے۔ وہ ان رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اگر اسے میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو کیا یہ سارے رنگ محض ایک سیاہ ماتمی رنگ میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے؟ اندر باہر بس ایک ہی سوال چکرا رہا تھا۔ صہیب حسن ایسے ہی پلسرا سے گزر رہا تھا جہاں محض اس کی بے یقینی اور محبتوں پر نااعتباری اسے پریشان کر رہی تھی۔ مناہل ایک لڑکی ہے جسے معاشرے میں جینے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے اور میں محض ایک سہارا ہوں۔ سہاروں سے محبت نہیں ہوتی، ان سے انسیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو مجبوری ہوتی ہے اور مجبوریاں خوشی سے نہیں اپنائی جاتی۔ سایہ چاہیے کانٹوں بھرے درخت کا ہو یا پھولوں سے لدے پیڑ کا، صرف دھوپ سے بچنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ ولیمے کے بعد دن بہت برق رفتاری سے گزر رہے۔ بشرا باجی نے دعوت کی ابتدا کی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس دوران مناہل اسے سمجھنے کی کوشش میں مزید الجھ گئی۔ کبھی وہ یوں مہربان ہوتا جیسے صحرا پر بادل بن کر برس جائے گا، اور کبھی یوں چلچلاتی دھوپ بنتا کہ وہ سائبان تلاش کرتے تھکنے لگتی۔ اس کے اندر کون سے گرداب اٹھ رہے تھے وہ لا علم تھی۔ شروع میں ہانی رہا تو وہ کچھ دھیما بھی رہا، اس کے جانے کے بعد تو بالکل ہی اکھڑ رہ گیا۔ 15 دن گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو کر ختم ہوا تو اس نے پشاور جانے کا قصد کر لیا، وہ بھی تنہا۔ صہیب بیٹا، اب اپنے ساتھ مناہل کو بھی لے جاؤ۔ مامی جی سے اس نے اجازت لیتے ہوئے اپنے جانے کا بتایا تو وہ شفقت سے کہنے لگی، انہیں بھی لے جاؤں گا مامی، مگر چونکہ یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا اس لیے میں وہاں رہائش کا انتظام کیے بغیر ہی چلا آیا۔ اب تک تو ہارون کا ساتھ رہتا تھا مگر شادی کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہاں گھر لے کر اسے سیٹ کر لوں تو پھر آ کر انہیں بھی لے جاؤں گا۔ نظر جھکا کر اس نے عذر پیش کر دیا،
तुम भी यहीं आ जाओ, से भी बड़े भैया बोल उठे। जी भैया, सोचूंगा, उसने सादत मंदी से कहकर बात खत्म कर दी। मनाहिल ने उसके जाने का सुना तो पहले तो हैरान हुई, फिर अफसरदगी के बादल छा गए। वो सुहेब को समझने से कासर थी, अब भी ना जान सकी कि वो उससे क्यों जान छुड़ा रहा है। ये कागजात ले लीजिए। उस रात वो अपना सामान पैक कर रहा था, वो एक बड़ी सी फाइल लेकर उसके पास चली आई। ये क्या है? सवालिया नज़रें उठाईं। ये पापा ने मेरे लिए कुछ प्लॉट्स लिए थे और साथ ही बैंक में काफ़ी सरमाया भी जमा करा रखा है। वो संजीदगी से नज़र झुकाकर बोल रही थी। ये सब आप रख लें, मेरा मतलब है मुझसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती। उसकी तो निगाहों के सामने उसका हौसला पस्त होने लगा। ये सब आपका है, आप ही संभालिए। वो मुश्किल खुद को कंट्रोल करके वो बोला, मेरा सासा आपसे अलग तो नहीं सुहेब? क्या जो मेरा है वो आपका नहीं? वो हैरान नज़रों से उसे देखते हुए सवाल कर रही थी। पापा ने ये सब मेरे और मेरे होने वाले शौहर के नाम किया था, यानी आपके नाम। ये सब आप रखिए मैडम, आपकी हिफाजत के लिए ये सब बेहद ज़रूरी है। वो फिर अंगारे चबाने लगा। मेरी हिफाजत के लिए आप मौजूद हैं सुहेब? उसके लहजे के यकीन पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। और अगर ख़तरा ही मुझसे हो तो? सवाल इस कदर गैर मुतवक्का और कड़ा था कि वो शशदर रह गई। जी? वो उसे यूं ही हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गया। मेरे खुदा, आखिर मैं उन्हें क्या समझूं? जाने मेरी किस बात ने उन्हें मुझसे इतना बदगुमान कर दिया है। तकिया उसकी बेआवाज़ आंसुओं से भीगता रहा। बाहर टेरेस पर टहल टहल कर वो खुद को मज़ीद सज़ा देता रहा। मनाहिल के पास उसके बाप के नाम का गरूर था, जबकि वो इस मामले में कतई तहीदामा था। जो कुछ उसके पास था वो उसकी माँ का हिस्सा था। कुछ मामू जान की इनायतें थीं, मगर ऐसी कोई चीज़ उसे आज तक हासिल ना हो सकी जो अपने बाप के हवाले से उसे मिलती। मनाहिल की बातें उसे महरूमी के हिसार में मज़ीद कैद कर गईं। सुबह उसकी फ़्लाइट थी। सब ने हस्ब तवक्को उसे छेड़ा। उसकी खामोशी को मनाहिल से दूरी के ख्याल से अफसरदा होने पर ताबीर किया। वो फीकी मुस्कुराहट लबों पर सजाए चाय का मग थामे अखबार में गुम हो गया। रात पैकिंग अधूरी रह गई थी जो मनाहिल ने मुकम्मल की। वो जाने से पहले कमरे में आया तो भीगी पलकों से सूटकेस बंद करती मनाहिल पर नज़र पड़ते ही मुतासिफ हो गया। वो उसे भी अपने साथ ना करदा गुनाहों की सज़ा दे रहा था, जबकि वो महर बेलब थी। एक बार भी शिकवा ना किया। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आपको वहाँ बुला सकूँ। उसके हाथ से सूटकेस लेते हुए वो बेख्तियार ही कह गया। मनाहिल के चेहरे पर यकदम इतने रंग खिले कि वो दश्त नदामत में घिरने लगा। मैं हर लम्हा आपका इंतज़ार करूँगी। मेकअप से बेनियाज आंसुओं से धुले धुलाए चेहरे पर भीगी मुस्कुराहट लिए वो उसे ही देख रही थी। इंक ब्लू कुर्ते शलवार में उसका तालवी हुस्न मज़ीद निखर रहा था। वो उंगली से उसके गालों पर फिसल आने वाले आंसू साफ करके अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर निकला तो वो यूं ही खड़ी आंसू बहाने लगी। पेशावर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि अब में और पहले में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। उन 16-17 दिनों में ज़िंदगी और एहसासात बहुत बदल गए थे। तमाम बदगुमानियों के बावजूद मनाहिल का ख्याल उसके जहन से निकल नहीं रहा था। उसकी आवाज़, उसका अंदाज़, उसके आंसू, हंसी, मुस्कुराहट और आंखों के रंग सब उसे यूं असबर होकर याद आ रहे थे जैसे सदियों से वो साथ ही रहे हों। इतना तो तुमने नीमा वकार को भी मिस नहीं किया सुहेब हसन? दिल की बात पर वो खुद हंस पड़ा। नीमा वकार, जिसे उसने अपने दिल की तमाम तर शिद्दतों से चाहा था, जबकि मनाहिल उसकी ज़िंदगी में लाई गई थी। वाकई रिश्तों के साथ मोहब्बतें भी बन जाती हैं। हारून उसे अकेला देखकर अच्छा खासा खफा हुआ। उसने घर में मनाहिल के इस्तकबाल के लिए काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। वह मुश्किल उसे अपना नुक्ता नज़र समझा सका। पहले तो वो इस बात पर राज़ी ही ना हुआ कि वो और मनाहिल अलहदा रहें, मगर जब उसने भी धमकी दे डाली तो हाँ करते ही बनी। दिन मखसूस रफ्तार से गुजरते रहे। उसने आते ही ऑफिस का रुख किया। उसकी गैर मौजूदगी में हारून पर बहुत बोझ पड़ गया था। वो वापस आया तो फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। कराची से आने वाले खतूत में अब मनाहिल के ख़त भी शामिल हो गए थे, जिनमें से कभी उसे मोहब्बत की खुशबू आती और कभी मजबूरियों की नामगवार महक। यहाँ आते ही उसने घर की तलाश शुरू कर दी थी और जब मनपसंद घर मिला तो उसने अपने वसाइल कम होने के बावजूद उसे ख़रीदने का इरादा कर लिया। इतनी बड़ी रकम का क्या करोगे सुहेब? जानते हो इस तरह सरमाया कम पड़ा तो बिजनेस डाउन होने लगेगा। हारून उसके जुनून पर मुतफक्किर हो गया। तुम मेरे शेयर खरीद लो हारून, मगर ये सब तो मुझे करना है। उसने लापरवाही से कहते हुए अपने इरादे को शिकस्त ना देने का ऐलान किया तो हारून भी बिपड़ गया। पागल हो गए हो तुम?
تو پھر مجھے بتاؤ میں خود سے کیا عہد کیسے توڑ دوں؟ ارے تم مجھ سے قرض لے لو، تمہارے حصے کے پروفٹ میں سے میں آدھا رکھ لوں گا، اوکے؟ مگر آئندہ اس قسم کی فضول باتیں مت کرنا، اور یہ قرض بھی میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم دوستی میں بھی انا اور خودداری کو لے آتے ہو۔ وہ روٹھا روٹھا سا کہہ اٹھا۔ تمہیں بھی منا لیں گے ہارون علی جا۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ خوبصورت علاقے میں بنا وہ گھر ہارون کو بھی پسند آیا۔ آج کل صہیب اسے ڈیکوریٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو سب سے پہلے ہارون کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ بہت خوبصورت ہے صہیب، تمہاری چوائس ہمیشہ اچھی رہی ہے۔ ڈیکور اور کلر اسکیم بہت خوبصورت تھی، مگر ایک بات بتاؤ، تم نے یہ گھر بھابھی کے نام کیوں کیا؟ میں مناہل کو تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مخصوص خود اذیتی لہجہ اپنایا۔ تحفظ؟ ہارون ششدر رہ گیا۔ تحفظ تو شوہر سے ہوتا ہے صہیب، یہ اینٹ پتھر کی دیواریں تو بہت کمزور ہوتی ہیں، محبت سے بڑھ کر محفوظ قلعہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ تم نہیں سمجھو گے ہانی، میں نہیں چاہتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر جب اسے پتہ چلے کہ میں رومی حسن کا بیٹا ہوں اور وہ خود کو انسیکیور محسوس کرے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کم از کم فائنینشل تو وہ مضبوط ہو۔ خدا کی قسم صہیب، تم بالکل پاگل ہو، تمہیں آج تک محبتیں پرکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، جب یہ فضول باتیں کی ہیں تم نے بھابھی کے لیے۔ احمق انسان، جو کچھ تم انہیں دے رہے ہو یہ تو بہت پہلے سے ان کے پاس ہے، اگر کچھ دینا ہی تھا تو اعتبار دو، اعتماد کرو ان پر، اپنے اور ان کے درمیان موجود رشتے اور اس رشتے سے پھوٹتی محبت کا یقین کرو۔ بہت جلدی کی، تب بھی 1.5 مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا۔ کراچی سے دوسرے خط میں اس کی لاپرواہی اور کوتاہی پر اسے خوب سنایا جا رہا تھا۔ بشرا باجی اور مامی فون پر اسے اچھا خاصا جھاڑ چکی تھی، لہٰذا کام مکمل ہوتے ہی اس نے کراچی کی سیٹ بک کرا لی۔ بغیر اطلاع کے آ کر ان سب کو سرپرائز کر دینے کے خیال سے وہ خاصا پرجوش ہو رہا تھا، مگر گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ سب چھوٹے ماموں کی طرف انیزہ کے نکاح میں گئے ہوئے تھے، گویا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، مناہل بی بی ہیں جی اندر؟ وہ اسے بتا کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ دروازے پر دستک دیے بغیر وہ اندر آیا تو سامنے ہی فلور کشن پر کاسنی کاٹن کے سوٹ میں ارد گرد سے بے نیاز گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے بیگ زور سے زمین پر پرکھا تو وہ اس بری طرح چونکی کہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ ایک لمحے میں اتنے رنگ اس کے چہرے پر آ ٹھہرے کہ وہ شمار بھی نہ کر سکا۔ سب لوگ شاید گھر پر نہیں۔ وہ صوفے پر آ کر ڈھیر ہو گیا۔ جی انیزہ کا نکاح ہے، آج وہاں گئے ہیں۔ مناہل اس کے سرد رویے پر تھک سی گئی۔ آپ نہیں گئی؟ اس نے آنکھیں فلور کشن پر پڑے البم پر جما دی جس میں ان کی شادی کی تصاویر تھیں۔ اس کے آنے سے پہلے مناہل انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بس دل نہیں چاہ رہا، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، مختصراً کہہ کر وہ جانے لگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، بس چائے لا دیں، وہ اٹھ کر واش روم میں جاتے ہوئے بولا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ چائے کپ میں اڈیل رہی تھی، چہرے پر آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کا تاثر تھا۔ چائے؟ اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا اور باہر جانے لگی۔ پلیز ادھر آئیں۔ قدرے تذبذب سے اس نے اسے پکار لیا۔ وہ اپنی جگہ پر پلٹی اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بادل شاید برسنے والا تھا۔ گھٹن اور حبس کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، تبھی وہ آگے بڑھ کر مقابل آ گیا۔ پرسوں کی فلائٹ سے ہم نے پشاور جانا ہے، آپ پیکنگ کریں۔ دوستانہ انداز میں دونوں ہاتھ اس کے شانے پر دھرے تو وہ خوشی سے کھل گئی۔ اسے خوش دیکھ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب بھی لوٹ آئے اور حسب توقع سرزنش کے بعد سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ منزہ البتہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ مناہل کی مسرت دیدنی تھی، سب نے محسوس کیا، اور سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جھینک گیا۔ اگلے دن بشرا باجی اور منزہ بھی آ گئی اور ان کی مائت میں اس نے اپنا تمام سامان پیک کر لیا۔ سچی خوشی کی الوہی چمک اس کی آنکھوں میں جھلملاتی دیکھ کر وہ مناہل پر رشک کرنے لگا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی اسے لگا جیسے وقت کی گردش ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ خوشیاں بساط نقطۂ عروج کو چھو رہے تھے۔ یہ گھر اب آپ کا ہے مناہل۔ وہ پورا گھر دیکھ کر واپس لاؤنج میں آئی تو کہنے لگا، یہ گھر ہمارا گھر ہے صہیب۔ اس نے ہمارا پر زور دیا۔ یہ اس کے کاغذات ہیں۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے فائل کارنر سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ سب؟ وہ اپنے نام ملکیت کے کاغذات دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ آج میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، کل آپ بھی سمجھ جائیں گے، وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اور وہ دل میں آئے سوال وہ مشکل نظر انداز کرتی اپنا سوٹ کیس اٹھا کر اندر لے گئی۔ مناہل کے یہاں آنے کے بعد شب و روز بہت بدل گئے۔ صہیب صبح اٹھتا تو چوڑیوں کی کھنک اس کے اطراف گونج رہی ہوتی تھی، جانے وہ کب اٹھتی۔
جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ ہمیشہ اس کے کپڑے پریس کرتی نظر آتی، اور جب وہ شاور لے کر باہر نکلتا تو وہ ناشتہ میز پر سجائے اس کی منتظر ہوتی۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گرتی جا رہی تھی، جس میں زیادہ کوشش تو مناہل نہیں کی تھی کہ وہ صہیب کے بدلتے موسموں جیسے مزاج کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے سمجھوتا کر رہی تھی۔ شروع میں وہ دونوں یا تو کسی نہ کسی کولیگ کے یہاں مدعو ہوتے یا پھر ہارون زبردستی انہیں کھینچ لے جاتا، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ ان کا آنا جانا کم ہوتا گیا۔ صہیب کی اپنی مصروفیات تھیں، بزنس سے ہٹ کر جتنا وقت بچتا وہ مناہل ہی کو دینے کی کوشش کرتا۔ البتہ اب بھی ایک نادیدہ سا تناؤ وہ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اگر بشریٰ سے یہ نہ بتاتی کہ مناہل اس کے ماضی سے نا واقف ہے تو شاید اس کے کمپلیکس کا خول چٹک جاتا، مگر اب نہ تو اس میں سب کچھ دینے کا حوصلہ تھا، نہ ہی اس بات کو بھول جانے کی قوت تھی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی ڈپریس ہو جاتا تو مناہل گھبرا جاتی اور اس کی سراسیمگی خود صہیب سے بھی چھپی نہ رہتی۔ ان تمام باتوں کے باوجود دن اچھے گزر رہے تھے۔ محبت اپنے آپ کو منوانے کا ہنر جانتی ہے۔ جب ہی اس کے دل سے کم از کم ایک پھانس تو نکل گئی۔ مناہل کا خاموش اظہار بہت قوی تھا، اسی لیے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، مگر کبھی کبھی رومی حسن کا خیال اس کے سکون کا شیرازہ بکھیر دیتا۔ اس روز وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تو مناہل نے آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا۔ خود اس کا موڈ بھی اچھا تھا، سو فوراً ہی راضی ہو گیا۔ پہلے ہارون بھائی کے گھر چلیں گے اور اس کے بعد آپ مجھے باہر ڈنر کرائیے گا، وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ بولتے بولتے سر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے صہیب پر نظر ڈالی، جو بڑے انہماک سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم سرخ ہو گئی، فوراً نظر جھکا لی۔ کوئی سا بھی پہن لو، تم پر سب رنگ اچھے لگتے ہیں۔ آج جانے وہ کس موڈ میں تھا، بلا ارادہ ہی کہہ گیا۔ وہ حد درجے چونک کر مڑی اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ لکھ کر دوں؟ بڑی جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچل رہی تھی۔ نہیں، وہ فوراً ٹوک گئی۔ جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، نہ ہی ہنسوں کی مدد سے ان کی سچائی اور گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بڑا سنجیدہ اور متین انداز تھا اس کا۔ اوہو، ہماری نصف بہتر فلسفہ بھی جانتی ہیں، شوخی سے کہا گیا۔ آپ کی نصف بہتر بہت کچھ جانتی ہیں جناب۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے میں اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا۔ صہیب، میں تو مذاق کر رہی تھی، آئی سویئر میرا مطلب کچھ جتانے کو تو نہ تھا۔ وہ وارڈروب کے دروازے سے لگ کر جلدی سے صفائی پیش کرنے لگی۔ وہ اب تک بے یقین اور جانچنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ کہتا باہر نکل گیا۔ میں شاید آپ کو کبھی نہ سمجھ سکوں صہیب۔ گہری سانس بھر کر وہ بیڈ پر پڑے کپڑوں کے پاس ٹک گئی۔ اس کا ذرا سا غصہ اس کی جان بنا دیتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب بھڑک اٹھے گا، کبھی شعلہ تو کبھی شبنم۔ سرخ کڑھائی والے مسٹرڈ سوٹ پر بڑا سا ریڈ دوپٹہ پہن کر وہ باہر نکلی تو کافی سہمی ہوئی تھی۔ البتہ صہیب کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ چلیں؟ اسے توصیفی نظروں سے دیکھ کر اس نے سوال کیا تو اس نے جھٹ گردن ہلا دی۔ راستے بھر وہ خود ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ ہارون کے گھر کافی ٹائم لگ گیا۔ اس کی دونوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، سب انہیں کھانے پر روک رہے تھے، مگر اس نے منع کر دیا۔ سو وہ لوگ ریسٹورنٹ چلے آئے۔ گو کہ یہاں خواتین بہت کم ہوٹلنگ کرتی نظر آتی ہیں، البتہ فیملی کیبنز اکثر بھرے رہتے تھے۔ اپنی اپنی پسند کا کھانا کھا کر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ ریسٹورنٹ کے لان کے ساتھ بنا ہوا بڑا سا حوض تھا، جس میں کمل کے بڑے بڑے سفید ہنسوں جیسے پھول تیر رہے تھے۔ تمہیں کمل کا پھول کیسا لگتا ہے مناہل؟ یوں ہی چلتے چلتے اس نے سوال کر ڈالا۔ مجھے پسند نہیں، اس نے فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیچڑ میں کھلتا ہے اس لیے، وہ بلا ارادہ ہی کہہ گئی، مگر بات کی سنگینی کا احساس اس وقت ہوا جب صہیب اس سے 2 قدم پیچھے ہی رک گیا۔ کیا ہوا صہیب، میں کچھ غلط کہہ گئی کیا؟ نہیں مناہل صاحبہ، آپ نے تو بہت ٹھیک بات کہی۔ کیچڑ میں کھلنے والے پھول واقعی پسند کے لائق نہیں ہوتے، ان تک پہنچنے کے لیے کیچڑ میں جو اترنا پڑتا ہے۔ عجیب سے لہجے میں بولتا اسے حد درجے تشویش زدہ کر گیا۔ بات مکمل کر کے رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ صہیب میری بات تو سنیں۔ دروازہ کھول کر جب تک وہ بیٹھی صہیب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ خوفناک حد تک تیز ڈرائیو کرتا وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ خوشی کے سارے لمحے پھیکے پڑ گئے۔ میرے خدا، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اندر جانے کی ہمت نہ پاتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھ کر رو دی۔ میں کس سے کہوں اپنا درد؟ صہیب مجھے کچھ بتاتے بھی تو نہیں، اور پھر میں کیسے جان لوں کہ وہ کیوں اتنے شکستہ ہیں؟ آنسو تسبیح کے دانوں کی صورت رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ دم تکیے پر سر رکھنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے مناہل نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہو۔ اس کا کمپلیکس کسی عفریت کی طرح اس کے ذہن کو
जकड़ गया था। पूरी रात दोनों ही सोच की भट्टी में जलते रहे, मगर सिरा किसी के हाथ नहीं आ रहा था। सुबह वो बहुत जल्दी ऑफिस जाने के लिए उठ गया। मनाहिल वक्त मुकर्रर पर जब अंदर आई तो वो तैयार हो चुका था। उसकी उजलत उसे हरासा कर गई। नाश्ता लाऊं? मुझे भूख नहीं, वो रुखाई से कहता ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया। वो दोनों हाथों में सर थाम के बैठ गई। घर से निकला तो वो ऑफिस के लिए था, मगर उस वक्त जहन इसका तो भटका हुआ था कि यूं ही पेट्रोल फूंकता रहा। उधर हारून ने आज अहम डीलिंग के लिए उसे खास तौर पर कह रखा था। जब वो नहीं आए तो परेशान होकर फ़ोन कर डाला। क्या सुहेब नहीं पहुंचे? मगर वो तो सुबह ही निकल गए थे। वो पहले ही रो रही थी। उस खबर पर मजीद फिक्रमंद हो गई। ओह, वो चुप सा हो गया। आप फिक्र न करें भाभी, मैं पता करता हूँ उसका। कुछ देर सोचकर वो कहने लगा, हारून भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुहेब मुझसे नाराज़ हो गए हैं। हमदर्द और मुअन्नस मिलते ही वो रो पड़ी। प्लीज़ भाभी, आप रोइए मत, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। हारून उसकी सिसकियाँ सुनकर बौखला गया था। फ़ोन बंद करके वो यूं ही रोती रही, यहाँ तक कि 15-20 मिनट में हारून घर पहुंच गया। क्या बात है भाभी, क्या सुहेब से झगड़ा हो गया? उस रात वाले लिबास में यूं बैठा देखकर वो चौंक गया। मैं क्या कहूँ हारून भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कल रात वो बस अचानक ही खफा हो गया। किस बात पर नाराज़ हुए हैं मैं तो ये भी नहीं जानती। सुबह के निकले हुए हैं, अब तो दोपहर भी ढल रही है, जबकि उनका कहीं पता नहीं। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फिर रो रही थी। प्लीज़ भाभी, खुद को संभाले। सुहेब कोई बच्चा नहीं कि गुम हो जाएगा। वो यकीनन अपसेट होगा, इसलिए कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चला गया होगा। मैं जानता हूँ, उसे आदत है, ये उसकी बरसों पुरानी। हारून भाई, आप तो उनके इतने पुराने दोस्त हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर उनके साथ का ऐसा कौन सा सिरा इतना उलझ गया कि उनकी पूरी शख्सियत बिखर गई है? आंसू साफ करते हुए वो बड़ी दर्द से पूछ रही थी, और उसी लम्हे लाउंज में दाखिल होता सुहेब बाहर ही ठिठक गया। इत्तफाकन मनाहिल का सवाल उसकी समाज से टकरा गया। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज़ हारून भाई, आपको सुहेब की दोस्ती की कसम, मुझे बता दें आखिर क्यों वो इतने रूड हो जाते हैं? मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? उनकी बात बातें मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा देती हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या दुख हैं उन्हें? तड़प कर उसने दोबारा हारून से इल्तिजा की। उसका लहजा टूटा हुआ था। शायद आप जानती नहीं कि सुहेब के वालिद, वो उसकी कसम से हार गया था। सुहेब के वालिद कुछ ऐसी अच्छी शोहरत नहीं रखते थे। फिर बड़े घुमा फिरा कर उसने झिझकते हुए अपने यार का मसला बताया। मैं जानती हूँ हारून भाई। मनाहिल का ठहरा हुआ लहजा हारून और बाहर खड़े सुहेब दोनों को शशतर कर गया। क्या आप जानती थी? हारून ने अपनी हैरत को लफ्ज़ों का जामा पहना है। अपने वालिद की वजह से ही तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है। उनके नाम का ताना सुनकर बिल्कुल टूट चुका है। मगर मैंने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा। वो भी अपनी जगह हैरान बैठी रहेगी। जिस बात को वो कतई अहमियत नहीं देती, वो सुहेब की जान का रोग बनी हुई थी। और फिर उनके वालिद कुछ भी थे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सुहेब की अपनी कोई शख्सियत नहीं? क्या उनकी खूबियों और अच्छाइयों की कोई वैल्यू नहीं? वो सिर्फ इस वजह से एहसास महरूमी का शिकार है। मेरे खुदा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। उसका सर चकरा गया। आप ये कब से जानती हैं? हारून ने कदरे तौक़ुफ़ से सवाल किया। एहसान अंकल ने तो शादी तय करने से पहले ही मुझे बता दिया था। मगर यकीन करें हानी भाई, मैंने इस बात को कभी अहमियत नहीं दी। सुहेब ने जिस तरह उस रात मेरे बाबा के लिए अपना आराम ख़त्म किया, और बाद में भी जिस तरह उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दी, उसने मुझे ख़रीद लिया था। मैं वो रात भूल नहीं सकती। हारून भाई, इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। ये ना किसी की मीरास होती है, मैं सुहेब की ये किसी की मीरास होती है ना ये किसी की मीरास होती है। मैं सुहेब की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए जब एहसान अंकल ने मुझसे पूछा तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो बरसती आंखों को साफ करती कहे जा रही थी, और लाउंज के दरवाजे से कमर टिकाई सुहेब के अंदर जैसे कतरा कतरा आबे हयात टपक रहा था। बस एक ही मसला है उसके साथ भाभी, और उसे सिर्फ मोहब्बत से हल किया जा सकता है। हारून बहुत मुतासिर होकर बोला। मगर उन्हें तो मेरी मोहब्बत पर भी एतबार नहीं हारून भाई। शायद वो नीमा वकार को अब तक दिल से निकाल नहीं सके, या फिर अनीज़ा उन्हें अब भी मुझसे ज़्यादा अजीज़ है, वो शिकस्तगी से कह रही थी। नहीं भाभी, हारून नए इंकशाफात पर बुरी तरह बौखला गया। यही हाल सुहेब का था। उसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। आपसे ये सब किसने कहा? अनीज़ा ने, वो आहिस्तगी से बोली। शिट, ये लोग कभी उसे सुकून से नहीं रहने देंगे। हारून गुस्से से खोलता उठ खड़ा हुआ। आप प्लीज़ अनीज़ा की बात का एतबार मत कीजिएगा। ये ठीक है कि नीमा वकार कभी सुहेब की पसंद थी, मगर अब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, रहेगी अनीज़ा माय फुट। वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसे याद किया जाए। हारून का सच्चाई और गुस्से से भरा लहजा उसके दिल से सारे शकूक धो गया। उसी लम्हे बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हुआ। वो दोनों अपनी जगह उछल गए। लीजिए, वो घामड़ आ गया। प्लीज़ इस तरह के सारे वहम दिल से निकाल दीजिए।
وہ صرف آپ کا ہے، بس ایک بار اس کا اعتبار لوٹ آئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو اسے اپنی محبت کا یقین دلانا ہوگا۔ ہارون نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ہارون بھائی، وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی بھابھی، آپ جائیں اسے دیکھیں، میرا خیال ہے وہ پاگل اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا حوصلہ بڑھاتا وہ اس کے روکنے کے باوجود باہر نکل گیا، کیونکہ یہ مسئلہ تو بہرحال مناہل کو ہی حل کرنا تھا۔ دروازہ 1000 بار سوچنے پر اس نے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ شام اتر آنے کے باعث کمرے میں ملک جا اندھیرا ہو رہا تھا۔ سامنے ہی وہ دشمنجا جوتوں سمیت صوفے پر نیم دراز تھا۔ سہیب آگے بڑھ کر اسے پکارا، مگر وہ سو رہا تھا شاید، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ چند ثانیے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کئی منٹ تک وہ یوں ہی لیٹا رہا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بوٹ اتارے اور موزے ان میں رکھ کر صوفے کے نیچے کھسکا دیے۔ ٹائی کی نوٹ اب تک یوں ہی لگی تھی۔ اس نے جو ہی اسے ڈھیلا کرنے کے لیے تھاما، اس کا ہاتھ سہیب کے مضبوط ہاتھوں میں آ گئے۔ یا خدا! بے اختیار ایک چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ گھبرا کر سہیب کی طرف دیکھا، وہ وارفتگی اور ندامت کے سارے رنگ لیے اپنے گرے گرین آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ سہیب آپ؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے، ہاتھ چھڑانا چاہے مگر گرفت مضبوط تھی۔ کہو کہو، میں سن رہا ہوں۔ محبت پاش لہجہ اسے رلا گیا، اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ بے اختیار سی ہو گئی۔ پلیز مناہل، مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، میں نے پہلے ہی اپنی ذات کی الجھنوں کے باعث تمہیں بہت رلایا ہے۔ اسے مسلسل آنسو بہاتا دیکھ کر وہ مزید پشیمانی میں گھر گیا۔ پلیز سہیب، مجھے اپنی ہی نظروں میں مزید ذلیل نہ کریں۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے روتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کو چاہا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے والد کون تھے اور وہ کیا کرتے تھے، مگر کیا آپ کو میری آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آتا؟ کتنی دھند تھی آپ کی نظروں کے آگے کہ سامنے کا سارا منظر دھندلا گیا۔ میرا قصور کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی؟ میں دن رات کانٹوں پر چلی ہوں صرف آپ کی سوچ کے باعث۔ مجھے بھی اوروں کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے سے پہلے میرے دل میں تو دیکھ لیا ہوتا۔ کیا میں اس لائق بھی نہیں تھی؟ اس کے ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے وہ خود فراموشی کے عالم میں کہے جا رہی تھی، اور جب کہہ چکی تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مناہل، کتنی دیر بعد وہ خود کو کچھ کہنے کے قابل بنا سکا۔ آج اس کا واضح اعتراف محبت رگ رگ میں جیسے زندگی دوڑا گیا تھا۔ کتنے عرصے بعد دل پر چھایا جمود ٹوٹا تھا، اپنی ہستی معتبر لگی تھی، اسے زبردستی اس کا سر اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ دیکھوں تو تمہاری آنکھوں میں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ شوخی اور والہانہ جذبے اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ وہ جو بے خودی میں جانے کیا کیا کچھ کہہ گئی تھی، بری طرح بلش کر گئی۔ نظریں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ اب یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں جلتے ہوئے چراغ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوں اور تم ہو کے نظریں چرا رہی ہو۔ یقین کرو اب تو میرے ارد گرد کی دھند بھی چھٹ گئی ہے۔ اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کر کے وہ بے اختیار ہنسا تو وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مناہل کا چہرہ شرم سے گلنار ہو رہا تھا۔ سہیب نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آج وہ کتنی اپنی سی لگ رہی تھی اسے، حقیقت میں اپنی ذات کا نصف۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ بھاگنے کے لیے یہی بہانہ سوجا؟ ہرگز نہیں۔ وہ جس بھر کر اس کے راستے میں آ گیا۔ پہلے وہ سارے مکالمے تو دہراؤ جو تم نے ماں بدولت کی محبت میں ابھی بولے تھے۔ وہ یکدم پہلے والا سہیب حسن بن گیا۔ سہیب پلیز، وہ جھیم کر ملتجیانہ لہجے میں بولی تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ اوکے جاؤ، معاف، مگر سنو۔ راستہ دیتے دیتے وہ رک گیا۔ جی؟ آنکھیں تو میں نے تمہاری غور سے دیکھی ہی نہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے سائڈ سے نکل کر دروازے تک پہنچ گئی۔ منہ دھو رکھیں، ابھی آپ کی طرف میرا بڑا حساب نکلتا ہے، پہلے وہ چکتا کریں۔ پلٹ کر انگوٹھا دکھاتے ہوئے اس نے خلاف توقع ایسے مان بھرے لہجے میں کہا کہ وہ سر کھجا کر ہنستا رہ گیا۔ اف، سہیب کی ہنسی کس قدر خوبصورت ہے۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے وہ محبت سے سوچ رہی تھی، پھر اپنی ہی سوچ پر سرشار ہو کر چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔